اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 42واں خط اسلام آگے کیوں نہ چلا؟ نہیں سلیم، یہ سوال کچھ انوکھا تمہارے ہی دل سے نہیں ابھرا جو اس کو زبان تک لانے میں تمہیں اس قدر تردد و تامل ہوتا؟ یہ تو ہر اس شخص کے ذہن میں پیدا ہوگا جو ہمارے عروج و زوال کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا اور دیکھے گا کہ مسلمان اپنے ابتدائی دور میں اس تیزی کے ساتھ ساری دنیا پر چھا گئے کہ اس کی نظیر تاریخ کے اوراق میں کہیں نہیں ملتی، اور اس کے بعد وہ اس طرح مائل بہزوال ہوئے کہ پھر ان کے ابھرنے کی کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ تاریخ کے اس مطالعے کے بعد جو حقائق پر مبنی ہے، اظہار خیال کرنے والوں کے دو گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک گروہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے اور اس کا اظہار بے باکانہ کرتا ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ اسلام نے عربوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی تھی، جس کی بنا پر وہ ایران اور روما کی مملکتوں پر غالب آ گئے اور ساری دنیا میں پھیل گئے، لیکن اسلام میں اس کی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ زمانے کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دے سکتا۔ اس لیے جب زمانہ آگے بڑھا تو اسلام ناکام رہ گیا اور مسلمانوں کا عروج انحطاط میں بدل گیا۔ اس کے بعد یہ گروہ تنزن کہتا ہے کہ اب جب کہ زمانہ اس قدر آگے نکل گیا ہے، اسی ناکام تجربے کے دہرانے کی کوشش کرنا حماقت ہے۔ دوسرا گروہ اس قدر بے باکی کی جرت تو نہیں کرتا، لیکن اس کے دل میں بھی یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام ایک حقیقت ثابتہ تھا اور اس میں فی الواقع یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمانے کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دے سکتا، تو وہ چند قدم چل کر رک کیوں گیا؟ برابر آگے کیوں نہ بڑھتا گیا؟ یہ خیال اس کے دل میں تعجب اور تشکیک کے ملے جلے جذبات ابھارتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی ابدی صداقت کے متعلق ان کے ایمان میں تزلزل واقع ہو جاتا ہے۔ گروہ یہ ہو یا وہ، سوال بہرحال ایسا ہے جس پر گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے اور جس کا اطمینان بخش جواب غیروں کے اعتراض کے مسقط جواب اور اپنوں کے شبہات کے ازالہ کا موجب ہوگا۔ اس لیے تم نے اچھا کیا کہ اسے بلا تکلف پوچھ کر یہ موقع بہم پہنچا دیا کہ میں اپنی بصیرت قرآنی کے مطابق اس مشکل عقدہ کو وا کرنے کی کوشش کروں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھو سلیم کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کائنات میں خدا کے متعین کردہ غیر متبدل محکم اصول و قوانین کار فرما ہیں، جن کے مطابق یہ کارگاہ عظیم و عجیب اس حسن و خوبی سے چل رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے ان قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 3/83۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے قوانین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ 16/49۔ یہ کبھی ان قوانین سے سرکشی نہیں برتتے۔ اسے کائناتی اسلام سمجھو۔ اس کے قوانین نہ آج ناکام ثابت ہوئے ہیں، نہ تھک کر کسی مقام پر رک گئے ہیں۔ یہ برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی سکم یا خلفشار نہیں۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت 67/3۔ تخلیق خداوندی میں تم کوئی جھول نہیں پاؤ گے۔ جس طرح خدا نے سلسلہ کائنات کے لیے غیر متبدل قوانین متعین کیے ہیں، اسی طرح اس نے انسانی دنیا کے لیے بھی ایسے محکم اصول اور مستقل اقدار بذریعہ وحی عطا کیے ہیں، جن کے مطابق زندگی بسر کرنے سے افراد اور اقوام زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتے، آگے بڑھتے اور بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی انہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ہر قسم کی شادابیاں اور سرفرازیاں حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی کامیابیاں اور کامرانیاں۔ لیکن انسان کو چونکہ دیگر اشیاء کائنات کی طرح مجبور پیدا نہیں کیا گیا، اس لیے اسے اس کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے ان سے انحراف برت کر اپنے خود ساختہ مسلک پر گامزن ہو۔
اول ذکر راستہ سے عروج و ارتقاء کی طرف لے جائے گا، اور ثانی ذکر مسلک زوال و انحطاط کی طرف۔ خدا کا تجویز کردہ نظام زندگی الدین یا الاسلام تمام نوع انسان کی عالمگیر ربوبیت کی ضمانت دیتا ہے، اور زمین کے دسترخوان پر بکھری ہوئی نامائے خداوندی کو ہر ضرورت مند کے لیے یکساں طور پر کھلا رکھتا ہے۔ لیکن یہ چیز ان لوگوں پر شاک گزرتی ہے جو اپنی قوت کے بل بوتے پر رزق کے سرچشموں پر قابو پا کر دوسروں کو ان سے محروم رکھنے اور اس طرح ان سے اپنی منمانی کرانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس لیے یہ گروہ نظام خداوندی علیہ السلام کی مخالفت کرتا اور اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے حق و باطل کی کشمکش کہتے ہیں۔ اس سے تم نے دیکھ لیا سلیم کہ علیہ السلام کائنات میں بھی کار فرما ہے اور انسانی دنیا میں بھی، اس فرق کے ساتھ کہ کائنات میں اس کی کہیں مخالفت نہیں ہوتی اور انسانوں کی دنیا میں اس کی مزاحمت ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھو۔ تمہیں اس کا علم ہے کہ اگر بیج تندرست و توانا صالح ہو اور اسے ضروری سامان نشو و نما مل جائے تو اس میں سے کونپل پھوٹتی ہے اور آہستہ آہستہ اوپر کو ابھرتی ایک دن تنا آور درخت بن جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جائے گا کہ اس بیج میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اوپر کو ابھرے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ جن ابدی قوانین اور مستقل اقدار کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اور جن کے مجموعہ کا نام علیہ السلام ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ ان میں اس امر کی صلاحیت ہے کہ وہ تمام موانعات کو راستے سے ہٹاتے ہوئے اوپر کو ابھریں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ کر رہیں۔ علیہ یسعد الکلم الطیب 35/10۔ ان خوشگوار نظریات حیات میں اس کی صلاحیت ہے کہ وہ خدا کی طرف اوپر کو اٹھتے جائیں، یعنی عروج و ارتقاء کی وہ آخری منزل جسے خدا نے ان کے لیے متعین کیا ہے، اس تک پہنچ کر رہیں۔ دوسرے الفاظ میں حق میں اس کی صلاحیت اور قوت ہے کہ وہ باطل کا مقابلہ کر کے اسے شکست دے اور اس طرح اپنے راستے پر چلتا جائے۔ قرآن کریم اس باب میں کہتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق 21/18۔ ہم حق کا باطل پر نشانہ لگاتے رہتے ہیں تو حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور اس طرح باطل شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے، باطل راستے سے ہٹ جاتا ہے اور حق پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں چلے جاتا ہے۔ اس مقام پر تمہارے دل میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمارا مشاہدہ تو اس کے خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں باطل کا دور دورہ ہے، وہی ہر جگہ مسلط نظر آتا ہے، حق کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ظلم، استبداد، قہرمانیت، بددیانتی، دھوکہ فریب دنیا کے بازار ہیں، انہی کا سکہ رواں دواں ہے۔ تو پھر ہم کیسے سمجھ لیں کہ یہاں حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، اور اس کشمکش میں حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے اور باطل خاسر و ناکام میدان چھوڑ جاتا ہے۔ تمہارا یہ شبہ بجا ہے، لیکن ایک غلط فہمی پر مبنی۔ اس غلط فہمی کے رفع ہو جانے سے اس شبہ کا ازالہ خود بخود ہو جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ خدا کے متعین کردہ تصورات حیات میں اس کی صلاحیت تو موجود ہے کہ وہ اپنے زور دروں سے تمام موانعات کو راستے سے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، لیکن ان کی اس طرح آگے بڑھنے کی رفتار تمہارے اندازوں کے مطابق بڑی سست ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے یدبر الامر من السماء الی الارض۔ خدا اپنے امر کی تدبیر سما سے ارض کی طرف کرتا ہے، یعنی خدا اپنی مشیت کے مطابق ایک سکیم تجویز کرتا ہے۔ اس کی یہ تجویز عالم امر میں ہوتی ہے جو انتہائی بلندیوں پر ہے، لیکن اس سکیم کو عملی تشکیل دینے کے لیے وہ اس کا آغاز پست ترین سطح سے کرتا ہے، جیسے وہ بیج جس میں شاہ بلوط کا تناور درخت بننے کی صلاحیت ہوتی ہے پہلے مٹی میں دبایا جاتا ہے۔ اس مقام سے اس شاہ بلوط کی نمود کی ابتدا ہوتی ہے۔ ثم یارج علیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون 32/5۔
پھر اسکیم اس کی طرف اٹھتی ہے ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے حساب و شمار کے مطابق 1000 برس کی ہوتی ہے، یعنی خدا کی ہر اسکیم جو حق پر مبنی ہوتی ہے اپنے نقطۂ تکمیل تک پہنچ کر رہتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ راستے کے موانعات سے مغلوب ہو کر ناکام یا ناتمام رہ جائے، لیکن اس کی ترقی کی یہ رفتار بڑی سست ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بظاہر آگے بڑھتی نظر نہیں آتی۔ یہ تو پھر بھی مجرد حقائق، ایبسٹریکٹ ٹروتھس کی بات ہے۔ نمود و ارتقاء کی رفتار تو محسوس مادی اشیاء میں بھی ایسی غیر مرئی، انویزیبل اور غیر محسوس ہوتی ہے کہ آنکھ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ علم الارتقاء اور آرگینک ایولیوشن کے ماہرین بتاتے ہیں کہ کسی ایک نوع میں ذرا سی تبدیلی کے لیے لاکھوں برس کی مدت درکار ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک نوع لاکھ برس تک اسی حالت میں رہتی ہے اور پھر اس میں یکلخت تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، نہیں، بتدریج ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی رفتار ایسی غیر محسوس ہوتی ہے کہ اس تبدیلی کا احساس تک بھی نہیں ہو سکتا۔ کہیں لاکھوں برس میں جا کر وہ تبدیلی مشہود شکل میں سامنے آتی ہے۔ یہ ہے خدائی اسکیم کی وہ رفتار جس کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار سے 1000 برس کا، اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر 70/4 کے مطابق 50 ہزار برس کا ہوتا ہے۔ تم اس سست روی کا اندازہ کرنا چاہو تو کسی پودے کے پاس بیٹھ جاؤ، ہفتوں، مہینوں، برسوں، دن رات اس کے پاس رہو، وہ اس دوران میں مسلسل آگے بڑھ رہا ہوگا، لیکن تمہیں اس کا احساس تک بھی نہ ہونے پائے گا کہ اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ لو، مجھے یاد آ گیا، پچھلے سال جب تم یہاں تھے تو تمہاری گھڑی کی منٹوں کی سوئی گر گئی تھی اور صرف گھنٹوں کی سوئی رہ گئی تھی۔ دن بھر گھڑی تمہارے سامنے رہتی تھی، گھنٹوں کی سوئی 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 تک پہنچ جاتی تھی، لیکن تمہیں احساس تک بھی نہیں ہوتا تھا کہ گھڑی چل رہی ہے۔ حق و باطل کی کشمکش میں حق کا غلبہ اور باطل کی شکست اس آہستہ خرامی سے ہوتی ہے جس میں ایک ایک دن کی مدت ہمارے حساب و شمار کے مطابق 1000 سال کی ہوتی ہے۔ ہم تاریخ کے کسی ایک دور کو لیتے ہیں جو 10-20 برس پر مشتمل ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں باطل کا دورہ ہے۔ اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ غلبہ باطل ہی کا رہتا ہے۔ اگر ہم 1000 سال کی تاریخ کا دقت نظر سے مطالعہ کریں تو یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جائے گی کہ جب خدا کے متعین کردہ کسی اصول کے ساتھ انسانوں کے خود ساختہ نظام کا ٹکراؤ ہوتا ہے، آخر الامر غلبہ خدائی اصول کو ہوا ہے اور انسانی نظام ناکام رہا ہے۔ اس کی مثالیں ذرا آگے چل کر تمہارے سامنے آئیں گی۔ کیونکہ مسئلہ ذرا مشکل اور بات دقیق ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت تک کہا جا چکا ہے اسے مختصر الفاظ میں دہرا دوں۔ میں نے کہا یہ ہے کہ اسلام ان غیر متبدل اصولوں کا مجموعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بذریعہ وحی عطا کیا ہے تاکہ اس کے مطابق زندگی بسر کر کے کاروان انسانیت اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ مفاد پرست گروہ اس ضابطۂ خداوندی کی مخالفت کرتے ہیں اور اس طرح حق و باطل میں کشمکش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حق میں اس امر کی صلاحیت ہے کہ وہ باطل کو شکست دے کر اپنی منزل کی طرف بڑھتا جائے، لیکن اس کی رفتار اتنی سست ہوتی ہے کہ اس کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار کے مطابق 1000 سال کا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ قرآن کریم کچھ اور بھی کہتا ہے، اور وہ اس سلسلہ کی بڑی اہم کڑی ہے۔ سورہ فاطر کی جو آیت پہلے درج کی جا چکی ہے، اس کا اگلا حصہ یوں ہے: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد
وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ۔ 35/10 خوشگوار نظریات زندگی میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نصب العین کی طرف بلند ہوتے جائیں، لیکن اگر ان کے ساتھ انسان کے اعمال صالحہ کی تائید بھی شامل ہو جائے تو اس سے انہیں مزید ارتفاع بلندی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سے سلیم بات صاف ہوگی، یعنی قوانین خداوندی اپنی عام سست رفتار سے خود بخود چلتے رہتے ہیں، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ انسانوں کی کوئی جماعت انہیں اپنے ہاں عملاً نافذ کر کے معاشرہ کو ان کے خطوط پر متشکل کر لے تو ان کی رفتار بڑی تیز ہو جاتی ہے، اور ان کے جو نتائج ہزار برس میں جا کر ظہور میں آنے تھے وہ دنوں کے اندر سامنے آ جاتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ عام حالات میں انسانی معاشرہ میں تبدیلیاں ارتقائی طور پر بائی ایولیوشن نمودار ہوتی ہیں، لیکن انسانی جماعت کی رفاقت سے یہ تبدیلیاں انقلابی طور پر ظہور میں آ جاتی ہیں، یا علم الارتقاء کی اصطلاح میں یہ تبدیلیاں فجائی ارتقاء سے بائی ایمرجنٹ ایولیوشن نمودار ہو جاتی ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور نقطہ بھی سمجھنے کے قابل ہے۔ جب خدا کے ابدی حقائق اپنی عام رفتار سے زیادہ پیما ہوتے ہیں تو ذہن انسانی عام طور پر انہیں اپناتا جاتا ہے، یعنی اگر ایک تبدیلی نے 1000 برس میں جا کر نمودار ہونا ہے تو اس طویل مدت میں ذہن انسانی کی سطح بھی اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ وہ اس بلند تصور کو اپنا سکے۔ لیکن جب کسی خاص جماعت کے اعمال صالحہ سے یہ حقائق غیر معمولی رفتار سے آگے بڑھ جائیں تو اس جماعت سے باہر کے انسانوں کی ذہنی سطح اتنی اونچی نہیں ہوتی کہ وہ ان حقائق کے ہمدوش ہو جائے، اس لیے وہ حقائق ان انسانوں کے لیے غیر مانوس رہتے ہیں۔ مثلا اگر ہم کسی بچے کی تعلیم کا سلسلہ جاری کریں اور اس سے بتدریج آگے بڑھاتے چلے جائیں تو وہ ایک دن نہایت آسانی سے ایم اے کے مشکل ترین اسباق کو سمجھ لے گا اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس کے سامنے کوئی مشکل سوال آ گیا ہے۔ لیکن اگر 10ویں جماعت میں ایم اے کا کورس اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو اس کا ذہن اسے اپنے لیے غیر مانوس پائے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ اسے 10 سال میں ایم اے تک پہنچائیں تو شروع ہی سے اس کی تعلیمی رفتار کو اسی نسبت سے تیز تر کرنا ہوگا، جس کے لیے خاص انتظامات و اہتمامات کی ضرورت ہوگی۔ انسانی عقل کا طریق تجرباتی ہے، وہ ٹرائل اینڈ ایرر سے کسی نتیجہ تک پہنچتی ہے، وہ ایک نظریہ وضع کرتی ہے، پھر اس پر عمل پیرا ہوتی ہے۔ سینکڑوں برس کے تجربات کے بعد جا کر معلوم ہوتا ہے کہ اس نظریہ نے صحیح نتائج پیدا نہیں کیے۔ اس طرح جب وہ نظریہ غلط ثابت ہوتا ہے تو عقل انسانی دوسرا نظریہ وضع کرتی ہے۔ اس طرح پہم تجربات کے بعد کہیں صدیوں میں جا کر وہ صحیح نظریہ تک پہنچتی ہے۔ اس وقت یہ نظریہ اس کے لیے غیر مانوس نہیں ہوتا، اس تمام دوران میں ذہن اسے اپنا چکا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وحی خداوندی کی روح سے صحیح نظریات زندگی بیک وقت انسانوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس لیے انسانی ذہن کو ان سے مانوس کرنے کے لیے خاص کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل ذرا آگے چل کر سامنے آئے گی۔ اس طویل تمہید کے بعد سلیم تم اصل سوال کی طرف آؤ۔ خدا کے ابدی قوانین علیہ السلام اپنی معمولی رفتار سے خرامہ چلے آ رہے تھے۔ جس حد تک ذہن انسانی انہیں اپنا چکا تھا وہ اس حد تک ان سے مانوس تھا، ان کا باقی حصہ ہنوز ان کی دسترس سے باہر تھا۔ اتنے میں سرزمین عرب میں نبی اکرم کا ظہور قدسی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابدی قوانین علیہ السلام کا مجموعہ بذریعہ وحی حضور کو عطا فرمایا۔ ان قوانین کا جو حصہ ہنوز ذہن انسانی کی دسترس سے باہر تھا، حضور کے مخاطبین نے اسے اپنے لیے غیر مانوس پایا اور اس کی مخالفت شروع کر دی۔ آپ نے اپنی بے مثال تعلیم اور بے نظیر عمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ حقائق کس طرح سے شرف انسانیت کے ضامن اور اس کی فلاح و بہبود کے کفیل ہیں۔ جن سعید روحوں نے اپنے تعصب کو ایک طرف رکھ کر انہیں سمجھنے کی کوشش کی، ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور وہ حضور سے متفق ہو گئے۔ اس طرح مومنین کی جماعت حضور کے گرد جمع ہوتی چلی گئی۔
اس جماعت کے اعمال صالحہ تعمیری پروگرام نے خدا کے ابدی حقائق کی رفتار میں تعجب انگیز تیزی پیدا کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان سے ایسے محیر العقول نتائج مرتب ہو کر سامنے آئے کہ تاریخ کے اوراق میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ کچھ کسی مافوق الفطرت یا غیر معمولی اسباب کی روح سے ظہور میں نہیں آیا تھا، یہ خدا کے اسی ابدی قانون کے مطابق ہوا تھا جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ علیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ خوشگوار نظریات حیات اپنے زور دروں سے اس کی طرف اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور انسانوں کے اعمال صالح انہیں طرفہ بلندی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس جماعت کے اعمال صالح کی روح سے ہوا تھا، جنہوں نے ان قوانین کی رفتار میں ایسی غیر معمولی تیزی پیدا کر دی تھی کہ ان کے جو نتائج کہیں ہزار برس میں جا کر محسوس طور پر سامنے آنے تھے وہ چند دنوں میں مشہود ہو گئے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہتا تو یہ حقائق اسی تیز رفتاری سے آگے بڑھتے چلے جاتے، اور سوچو سلیم کہ اس طرح انسان اس وقت تک کہاں پہنچا ہوتا، لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انسانی جماعت کے اعمال صالح ان حقائق کے ساتھ نہ رہے، لہذا ان حقائق نے پھر اپنی سابقہ معمولی رفتار سے چلنا شروع کر دیا۔ یہ تھوڑا سا زمانہ جس میں ان حقائق کے نتائج انسانی حساب و شمار کے مطابق سامنے آ گئے تھے، وہ زمانہ ہے جس کے متعلق دنیا کے مورخین اور مفکرین یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف اس وقت تک کامیاب رہا، اس کے بعد ناکام ہو گیا۔ حالانکہ جو کچھ فی الحقیقت ہوا وہ صرف اس قدر ہے کہ اسلام اپنی معمولی رفتار ہزار برس کے ایک ایک دن سے چلا آ رہا تھا، درمیان میں اسے خارجی قوت مل گئی جس سے اس کی رفتار میں غیر معمولی تیزی پیدا ہو گئی۔ بعد میں وہ خارجی قوت الگ ہو گئی اور اسلام پھر وہی اپنی سابقہ رفتار سے چلنے لگ گیا۔ باللفاظ دیگر نہر اپنی معمولی رفتار سے بہہ رہی تھی، ایک مقام پر ٹھوکر کی وجہ سے اس کی رفتار غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی۔ جب یہ خارجی تحریک امپورٹس ختم ہو گیا تو وہ اپنی سابقہ رفتار سے بہنے لگ گئی۔ یہ کہنا کہ نہر صرف اتنے وقت تک بہتی رہی جب تک اس کی لہروں سے اس کی رفتار محسوس طور پر نظر آتی تھی، اور اس کے بعد جوئے رواں کی بجائے ساکت و ساکن جوہر بن گئی۔ کم نگہی کی دلیل ہے جو کچھ اوپر کہا گیا ہے، اس میں 3-4 باتیں مزید غور کے قابل ہیں۔ وہ کیا چیز تھی جس سے اس خاص دور میں انسانوں کی ایسی جماعت پیدا ہو گئی جس کے اعمال صالح خدائی قوانین کے لیے اس قدر تحرک کا موجب بن گئے؟ بعد میں وہ چیز باقی کیوں نہ رہی؟ اگر وہ چیز باقی نہیں رہی تو پھر اس زمانے کے عام انسانی ذہن نے ان بلند حقائق کو اپنا کیوں نہ لیا، اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ قوانین خداوندی بعد میں پھر اپنی سابقہ رفتار سے چلنے لگ گئے اور اب تک چلے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ نہر جوئے رواں ہے، ساکن جوہر نہیں، جو ایک مقام پر رک کر کھڑی ہو گئی ہو اور آگے چلنے کے قابل نہ رہی ہو۔ یہ سوالات ایسے ہیں جو بڑے گہرے غور و تدبر کے محتاج ہیں، اس لیے ان کے متعلق جو کچھ کہا جائے گا اسے بڑی توجہ سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ سب سے پہلے شق اول کو لو، یعنی اس سوال کو کہ وہ کیا چیز تھی جس سے اس خاص دور میں انسانوں کی ایسی جماعت پیدا ہو گئی جس کے اعمال صالح سے خدائی قوانین کو ایسی تقویت مومنٹم مل گئی۔ یہ چیز سلیم بڑی صاف اور سیدھی تھی۔ قرآن کریم نے اسے چند الفاظ میں بیان کر دیا ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم کا طریق عمل یہ تھا، یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ۔ 63/2۔ اس پروگرام کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن پیش کرتے تھے، یعنی جن لوگوں کو اس تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی تھی ان کے سامنے قرآن کریم اور خالص قرآن کریم پیش کیا جاتا تھا۔ اس میں انسانی خیالات، تصورات، نظریات، معتقدات کی قطعاً آمیزش نہیں ہوتی تھی۔ نبی اکرم کو خدا کی طرف سے قرآن کریم ملتا تھا اور اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ یہ دعوت علی وجہ البصیرت دی جاتی تھی۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين 12/108 میں اور میرے متبعین خدا کی طرف دعوت علی وجہ البصیرت دیتے ہیں، یعنی قرآن کریم کو دلائل و براہین اور علم و بصیرت کی بنا پر پیش کیا جاتا تھا۔ اسے نہ معجزات کے زور سے منوایا جاتا تھا اور نہ کسی کے سر پر تلوار رکھ کر اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ جو لوگ اس طرح علی وجہ البصیرت دل و دماغ کے پورے اطمینان کے ساتھ قرآن کریم کی صداقت کو تسلیم کر لیتے، ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہو جاتا۔ نبی اکرم انہیں سمجھاتے کہ خدا کے احکام و قوانین الکتاب کیا ہیں اور ان کی غرض و غایت الحکمت کیا ہے۔ اس طرح انہیں الاسلام کے غیر متبدل اصولوں کی روشنی میں اپنی عقل و فکر سے کام لینے اور پیش آمدہ معاملات کا حل دریافت کرنے کے طور طریقے سکھائے جاتے۔ اس کے ساتھ ہی صحیح آزادی کی ایسی فضا پیدا کی جاتی جس سے ان کی ذات، پرسنالٹی کی نشو و نما تزکیہ نفس ہوتی جاتی، ان کی ذہنی اور قلبی صلاحیتوں میں بالیدگی پیدا ہوتی۔ انہوں نے اس سے بیشتر انسانوں کی خود ساختہ رسوم و قیود کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ رکھا تھا، وہ سب ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتی اور وہ محسوس کر لیتے کہ وہ دنیا میں نہ کسی انسان کے محکوم ہیں نہ محتاج۔ قرآنی معاشرہ میں کوئی کسی کا محکوم و محتاج نہیں ہوتا، اس سے ان کی ذات کی نشو و نما ہوتی۔ یہ تھا وہ سیدھا سادہ پروگرام جس سے نبی اکرم نے ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جس کے اعمال صالح قوانین خداوندی کی رفتار میں اس قدر محیر العقول تیزی پیدا کرنے کا موجب بن گئے تھے، اور اس طرح ایک ایسا معاشرہ قائم ہو گیا تھا جس میں اسلام کے درخشندہ و تابناک نتائج چند دنوں میں دنیا کے سامنے آ گئے تھے۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ جتنے لوگ نبی اکرم کی زندگی میں مسلمان ہو گئے تھے، اگرچہ اصطلاح میں ان سب کو صحابہ کہتے ہیں، ان سب کو تعلیم و تربیت نبوی سے استفادہ کے یکساں مواقع حاصل نہیں ہوئے تھے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ مثلا سورہ حجرات میں ان بدوی قبائل اعراب کا ذکر ہے جو نبی اکرم کے حیات طیبہ کے آخری ایام میں اسلامی مملکت کی شوقت و عظمت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ بدوی قبائل کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 49/14 ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یہ کہو کہ ہم اسلامی مملکت کے مطیع و فرما بردار ہو گئے ہیں۔ ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ یہ تو بدوی قبائل کے متعلق تھا۔ خود قریش کے متعلق جو صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ
وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ 57/10 تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا اور لڑائیاں لڑیں، اور جنہوں نے فتح کے بعد اپنا مال خرچ کیا اور لڑائیاں لڑیں، یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اول ذکر کے درجات ثانی ذکر کے مقابلہ میں بہت بلند ہیں۔ اگرچہ اسلام کی برکات و حسنات کے سلسلہ میں اللہ کے وعدے دونوں کے ساتھ ہیں، یہ بلند مدارج کے حامل وہ حضرات ہیں جنہیں قرآن کریم نے مومن حقہ کہہ کر پکارا ہے۔ سورہ انفال میں ہے، والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ 8/74 اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں ہر قسم کا جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور دین کے استحکام میں ہر قسم کی مدد کی، یہی لوگ ہیں پکے اور سچے مومن۔ ان کے لیے ہر تقریب سے حفاظت کا سامان اور باعزت رزق ہے۔ جنہوں نے ان کے بعد ہجرت کی اور جہاد کیا، ان کے متعلق کہا گیا کہ فَأُولَٰئِکَ مِنکُم 8/75 وہ بھی تم میں سے ہی ہیں۔ یہی اول الذکر وہ السابقون الاولون 9/100 ہیں جنہیں قرآن مجید نے محمد الرسول اللہ والذین معہ کہہ کر پکارا 48/29۔ اور شجر اسلام کی آبیاری میں ان کی خدمات جلیلہ کو وجہ و مسرت کے عالم میں سراہا 48/29۔ اس سے تم یہ نہ سمجھ لینا تسلیم کے بعد کہ مسلمانوں کے ایمان و عمل کی قرآن کریم نے تعریف نہیں کی۔ جنہوں نے ان سابقون الاولون کی حسن کارانہ انداز سے پیروی کی، ان کے متعلق بھی قرآن کریم نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ 9/100 اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جو کچھ میں نے اوپر کہا ہے اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اس جماعت میں بعد میں شریک ہونے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جو اس انداز سے اسلام نہیں لائے تھے جس انداز سے السابقون الاولون ایمان لائے تھے۔ نیز بعد میں آنے والوں کو تعلیم نبوی سے نسبتاً کم حصہ ملا۔ السابقون الاولون برسوں کے غور و فکر کے بعد اسی وقت ایمان لائے تھے جب ایمان لانے کے معنی اپنے آپ کو دنیا بھر کی مخالفت کا نشانہ بنا لینا اور ہر قسم کی مصیبتوں سے دوچار ہونا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا ایمان اسی صورت میں لایا جا سکتا تھا جب انسان انتہائی غور و فکر کے بعد صداقت کو پہچان لے، لیکن جب اسلامی مملکت قائم ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو ہر طرف غلبہ حاصل ہو رہا تھا، اس وقت ایمان لانا قرآن کریم کے الفاظ میں اپنے آپ کو اسلامی مملکت کے سامنے سرنڈر کر دینے کے مترادف تھا۔ یہ تو تھا ان دو گروہوں کے ایمان لانے کے محرکات کا فرق۔ اس کے ساتھ دوسرا اہم فرق یہ بھی تھا کہ بعد میں مسلمان ہونے والوں کو تعلیم و تربیت نبوی سے استفادہ کا بہت کم موقع ملا تھا۔ اگلی شک کو سامنے لاؤ، یعنی اس سوال کو کہ جس پروگرام کے مطابق نبی اکرم نے اس قسم کی جماعت مومنین پیدا کر دی تھی وہ پروگرام آگے کیوں نہ چلا؟ اس سلسلہ میں تم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ صاحب وہ تو رسول کی منفرد شخصیت تھی جس نے اپنی بے مثال روحانی قوتوں سے اس قسم کا انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ یہ رسول کے علاوہ دوسرے انسانوں کے بس کی بات ہی نہ تھی، اس لیے جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ سلیم بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے دل سے نکالنا نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ خیال دل میں باقی رہے تو اس کا صرف اتنا ہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ سلسلہ آگے نہیں چل سکتا تھا۔ اس سے یہ بھی ماننا پڑتا ہے اب اگر ہم لاکھ چاہیں تو بھی اسلام کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ اس تصور کا نتیجہ ناامیدی جاوید ہوتا ہے، یعنی اس حالت کو سنوارنے اور مستقبل کو روشن کرنے کی طرف سے ابدی مایوسی۔ یہ جو ہم میں ہر صدی کے بعد خدا کی طرف سے مجدد کی آمد یا آخری
زمانے میں ظہور مہدی کا عقیدہ آ گیا ہے، یہ اسی مایوسی کا پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ختم نبوت کے بعد کسی کے آنے کا ذکر نہیں، اور یہ جو ہمارے ہاں آئے دن نبوت کے دعوے ہوتے رہتے ہیں، ان کا بنیادی سبب بھی یہی غلط تصور ہے کہ اسلام کا احیاء نبی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا اس غلط تصور کا ذہن سے نکالنا از بس ضروری ہے کہ اسلام نے جو کچھ کر کے دکھایا تھا وہ نبی اکرم کی مافوق الفطرت قوتوں کا نتیجہ تھا۔ آپ کے بعد نہ وہ سلسلہ باقی رہ سکتا تھا، نہ اب اس کا احیاء ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی زبان مبارک سے جو کہلوایا ہے کہ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ 18/110 حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، اس فرق کے ساتھ کہ مجھ پر خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو یہ اس بنیادی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ نبی اکرم کو خدا کی طرف سے وحی ملتی تھی۔ حضور کی یہ وہ خصوصیت تھی جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ خصوصیت مافوق الفطرت تھی، لیکن اس کے بعد اسلام کو ایک عملی نظام کی صورت میں متشکل کرنے کے لیے آپ نے جو کچھ کیا وہ کسی مافوق الفطرت قوت کی بنا پر نہیں کیا، وہ بشری حیثیت سے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم بار بار اعلان کرتا ہے کہ حضور کو قرآن کریم کے علاوہ اور کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔ نبی اکرم کی وفات کے بعد خدا کی طرف سے وحی دیے جانے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس وحی کو ایک عملی نظام بنانے کے لیے آپ نے جو کچھ بشری حیثیت سے کیا وہ سلسلہ بدستور آگے چلا۔ خلافت یعنی آپ کی جانشینی اسی حیثیت سے اور اسی مقصد کے لیے تھی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے یہ کہہ کر واضح کر دیا تھا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ 3/144 محمد بجز اینیست کے خدا کا ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے ہیں، سو اگر یہ کل کو مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم یہ سمجھ کر کہ یہ سلسلہ تو آپ کی ذات تک ہی محدود تھا اپنی پہلی روش کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ حضور کی ذات کے ساتھ ختم ہونے والا نہیں، اسے آگے چلنا تھا اور نبی کے بغیر یہ آگے چل سکتا تھا۔ آپ نے جو فرمایا تھا کہ ادعو الی اللہ علی بصیرت، میں تمہیں اللہ کی طرف علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں، تو اس کے بعد انا و من اتبعنی کا اضافہ کیا تھا 12/108، یعنی میں بھی ایسا کرتا ہوں اور میرے متبعین بھی ایسا ہی کریں گے۔ نبی اکرم کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ یامرو بالمعروف و ینہاہم عن المنکر 7/156، وہ معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے، اور یہی فریضہ آپ کی امت کا بھی قرار دیا ہے جب کہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر 3/110، تم بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو۔ لہٰذا یہ سمجھنا غلط ہے کہ تلاوت آیات قرآنی، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ قلوب و اذہان کا جو پروگرام حضور نے اختیار فرمایا تھا وہ آپ کی ذات تک محدود تھا، آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔
وہ آگے بڑھا اور شجر اسلام نے جو ثمرات عہد نبوی میں دینے شروع کیے تھے ان کا سلسلہ بدستور قائم رہا، لیکن کچھ وقت کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کی وجوہات حسب ذیل ہیں۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں یہ سلسلہ دعوت و تبلیغ پہلے مکہ اور اس کے گرد و نواح تک محدود رہا، اس کے بعد مدینہ اور اس کے گرد و پیش تک جن حضرات کی تعلیم و تربیت اس دوران میں ہوئی، اسلام کے حقائق و تصورات ان کے قلب و دماغ میں پختگی سے مرتسم ہو گئے۔ بعد میں جب پورا عرب مسلمان ہو گیا تو ان کی حالت وہی تھی جن کی طرف قرآن کے اعراب کے مسلمان ہونے کے ضمن میں اشارہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں ابھی کہہ چکا ہوں، ایک تو ان کے مسلمان ہونے کے محرکات اور تھے، یعنی ابتدائی حضرات ایک مدت تک غور و فکر کے بعد اسلام میں علی وجہ البصیرت قبول کرتے تھے، لیکن بعد کے مسلمان قرآن کریم کے الفاظ میں اسلامی مملکت کے مطیع و فرما بردار ہو گئے تھے۔ ایمان ان کی دل کی گہرائیوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ دوسرے یہ کہ بدقسمتی سے انہیں تعلیم و تربیت نبوی سے استفادہ کا موقع کم ملا تھا۔ ان کی تعداد زیادہ تھی اور یہ ملک کے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے تھے۔ نیز ان کے بعد نبی اکرم زیادہ عرصہ تک اس دنیا میں تشریف فرما نہ رہے، حضور کی وفات جلدی ہو گئی۔ یہ حالت خود نبی اکرم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام میں تھی۔ حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا اور حضرت عمر کے زمانہ میں اس کی حدود بہت وسیع ہو گئیں۔ ان کے زمانہ میں مملکت اسلامی 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ رقبہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ ایران کی پوری مملکت اور روما کا بیشتر حصہ پرچم اسلامی کے زیر سایہ آ گیا تھا۔ اگر ان علاقوں کے باشندے مملکت اسلامی سے صرف معاہدات کرتے اور اپنے مذہب پر قائم رہتے تو صورت حالات اور ہوتی، لیکن یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اس سے نقشہ بدل گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ بالکل اسی طرح مسلمان ہوئے تھے جس طرح قرآن کریم میں بیان کردہ اعراب مسلمان ہوئے تھے، بلکہ ان کی حالت ان سے بھی کئی گزری تھی۔ وہ تو پھر بھی برسوں سے اپنے گرد و پیش صحیح مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اور اسلامی تصورات کا چرچا سن رہے تھے۔ ان نو مسلموں کو یہ بات بھی میسر نہیں ہوئی تھی۔ ان نو مسلموں کی تعداد اس قدر کثیر، رقبہ اس قدر وسیع اور اس زمانے میں وسائل رسل و رسائل اس قدر محدود، ظاہر ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اس انداز سے ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور تھی جس انداز سے السابقون الاولون کی طرف تعلیم و تربیت ہوئی تھی۔ حضرت عمر کو اس کا بڑا خیال تھا اور وہ اس کے متعلق بہت کچھ سوچتے تھے۔ یہی وہ مقامات ہیں جن کی نزاکت اور اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم نے سورہ النصر میں یہ کہہ کر تاکید کی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب خدا کی فتح و نصرت آ جائے اور تو دیکھے کہ لوگ خدا کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت یہ نہ سمجھ لو کہ مقصد پورا حاصل ہو گیا بلکہ ہمارا پروگرام ختم ہو گیا۔ نہیں، اس وقت تو اپنے پروگرام پر اور شدت سے عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے فسبح بحمد ربک کا وقت استغفرہ انہ کان توابا 110/1-3۔ اس وقت اپنے نشو و نما دینے والے کی حمدیت کے پروگرام میں اور زیادہ سرگرمی دکھاؤ، اس سے حفاظت کا سامان طلب کرو اور اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف رجوع کرنے والا۔ حضرت عمر کو اس قدر احساس تھا کہ ابن حزم کی تحقیق کے مطابق آپ نے قرآن کریم کے کم و بیش 1 لاکھ نسخے مملکت کے طویل و عرض میں پھیلا دیے تھے۔ اس کے بعد ان کے سامنے تعلیم و تربیت کا مزید پروگرام بھی تھا، لیکن امت اور اس کے ساتھ عالم انسانیت کی انتہائی بدقسمتی قبل اس کے کہ وہ اپنے پیش نظر پروگرام کو عمل میں لاتے، وہ غیر متوقع طور پر بے وقت شہید کر دیے گئے۔ 9 مسلموں کا یہ پورے کا پورا پزاوا ناپختہ رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ جب اس قدر کثیر آبادی اس انداز سے ایک نیا دین قبول کرے تو وہ صرف مملکت کی فرمانبرداری کی حد تک نیا دین ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے معتقدات، تصورات، نظریات سب وہی رہتے ہیں جو پہلے تھے اور صدیوں سے ان میں متوارث چلے آ رہے تھے۔
تم نے سلیم بابا بھیلو خان کو دیکھا تھا، ان کا خاندان 2 پشتوں سے مسلمان تھا، لیکن بابا کی حالت یہ تھی کہ جب چھینک آتی بے ساختہ جے نندی اس کے منہ سے نکل جاتا۔ میں نے اس سے ایک دفعہ پوچھا تو کہنے لگا کہ میاں جے نندی جاتی جاتی جائے گی، الحمدللہ آتی آتی آئے گی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، پرانی جے نندیاں تعلیم و تربیت سے جاتی ہیں، اور ایسا نہ ہو تو پھر یہ آماک قلب سے بمشکل نکلتی ہیں۔ معاشرہ کے اثر سے ان کے لباس میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن یہ جاتی نہیں، اور ان کے لباس میں تبدیلی آ جانا اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ تو ان نامسلم ممالک کے عوام کی حالت تھی۔ جہاں تک ان کے اوپر کے طبقے کا تعلق تھا، بات اور بھی گہری تھی۔ انہوں نے ان عربوں سے شکست کھائی تھی جنہیں وہ ابھی کل تک وحشی اور جنگلی شمار کیا کرتے تھے، اور شکست بھی ایسی جس سے ان کی اس قدر وسیع سلطنت اور ایسی قدیم تہذیب کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ ہونے کو تو مسلمان یعنی اسلامی مملکت کے فرما بردار ہو گئے، لیکن اس شکست اور محکومی کا احساس ان کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، اور اپنے حریف عربوں کی شان و شوکت کے منظر سے ان کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ انہوں نے یہ انتقام 2 طرح سے لیا، ایک تو بساط سیاست پر، جہاں انہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں سے امت واحدہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور دوسرے مذہب کے میدان میں وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جس چیز نے عربوں کو اس قدر قوت اور اقتدار عطا کر دیا ہے وہ اسلام کے حقائق ہیں۔ جب ہرمزان پابجولاں حضرت عمر کے سامنے آیا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، کہ کل تک تمہاری قوت کا یہ عالم تھا کہ عرب تمہاری سرحدوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، اور اب یہ کیفیت ہے کہ تم کسی میدان میں بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، تو اس نے جو کچھ جواب میں کہا وہ سلیم سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا، کل تک طاقت کا مقابلہ طاقت سے تھا جس میں ہم بہت آگے تھے، خدا نہ تمہارے ساتھ تھا نہ ہمارے ساتھ۔ اب جس وقت ہم میں اور تم میں مقابلہ ہوتا ہے تو تمہارے ساتھ خدا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ بات اس نے بڑے پتے کی کہی تھی کہ اہل ایران کے ارباب فکر و نظر کا طبقہ خوب سمجھتا تھا کہ یہ خدا کے ابدی قوانین ہیں جن کی اتباع سے اس قوم میں اس قدر انقلاب واقع ہو گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اسکیم ہی یہ سوچی کہ ان لوگوں کو قوانین خداوندی کتاب اللہ سے دور ہٹا دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ تمام غیر اسلامی معتقدات اور تصورات کو اسلام کا لبادہ اڑا کر مسلمانوں کے معاشرے میں داخل کرتے چلے گئے، اور اس طرح خدا کے ابدی قوانین کی جگہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین و تصورات نے لے لی۔ اس وقت جو اسلام دنیا میں رائج ہے اس کا بیشتر حصہ انہی قوانین و تصورات پر مشتمل ہے۔ اس حقیقت کو مصری مورخ محمد حسین ہیکل نے اپنی مشہور کتاب عمر فاروق اعظم میں عمدہ انداز سے بیان کیا ہے۔ اس نے پہلے ان خیالات کو پیش کیا ہے جو اس موضوع پر تاریخ المورخ ہسٹیرینز ہسٹری آف دی ورلڈ میں درج ہیں، اور اس کے بعد اپنی رائے لکھی ہے۔ تاریخ المورخ کا بیان ہیکل کے الفاظ میں یہ ہے کہ ایرانیوں کی مذہب کی اس تبدیلی کا اثر سیاسی پہلو پر بھی پڑا، چنانچہ جب ایرانیوں نے مدینہ اور دمشق کی حکومتوں کے خلاف بغاوت کی تو وہ حضرت محمد کے چچا زاد بھائی اور شرعی وارث حضرت علی عربی کے گرد جمع ہو گئے، جنہیں خلافت سے دور رکھا گیا تھا، اور ان کے چاروں طرف جلال و تقدس کا وہ حالہ قائم کر دیا گیا جو ان کے اسلاف اپنے قومی بادشاہوں کے گرد قائم کرتے چلے آئے تھے۔ اور پھر جس طرح ان کے بزرگ کسریٰ کو آسمان کا بیٹا مقدس بادشاہ کے لقب سے ملقب کرنے کے عادی تھے، ان کی کتابوں میں اسے سید و مرشد لکھا جاتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے بھی اپنے اسلام کے زمانے میں حضرت علی کو امام کا لقب دے دیا، جو اپنی سادگی کے باوجود بڑے اہم معانی کا مالک ہے اگر اس کے حامل میں دنیوی اقتدار اور عقلی برتری جمع ہو جائیں۔ جب حضرت علی وفات پا گئے تو ایرانی ان کے صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین کے گرد جمع ہو گئے، اور ان کے بعد ان کی اولاد کے کہا جاتا ہے حضرت حسین نے اکاسرہ بنی ساسان کے آخری تاجدار کی بیٹی سے شادی کی تھی، چنانچہ اس
ازدواج کے بعد امامت مقدس حق سے رشتہ بدامن ہو گئی۔ پھر کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے خون نے اس وحدت کو متبرک بنا دیا جو اسلام اور قدیم ایران کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ وہ بغاوت جس نے بنو امیہ سے حکومت چھین کر رسول اللہ کے قرابت داروں بنو عباس کو تخت پر بٹھایا، ایرانیوں ہی کی برپا کی ہوئی تھی، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے اصول امامت کی تشکیل و تصدیق کر دی، اگرچہ وہ اس گھرانے کو تاج نہ پہنا سکے جسے تاج پہنانے کی راہ میں انہوں نے اپنی تمام کوششیں صرف کر دی تھیں۔ ہیکل اردو ترجمہ صفحہ 20 تا 419۔ اس اقتباس کے بعد ہیکل لکھتا ہے، یہ واقعات جو تاریخ المؤرخ میں لکھے ہیں اور جن کا ذکر تمام مورخین نے کیا ہے، عہد فاروقی کے بعد پیش آئے۔ یہاں ہم نے ان کا ذکر پڑھنے والوں کی توجہ اس حقیقت کی طرف منعطف کرنے کے لیے کیا ہے کہ ایرانیوں کے دل شروع ہی سے عربی حکومت پر مطمئن نہیں تھے، بلکہ وہ اس سے ابا کرتے تھے۔ اول انہوں نے اس کے خلاف اعلانیہ بغاوت کرنی بھی چاہی، لیکن اس میں ناکامی ہوئی تو دوسرے ذرائع سے اقتدار حاصل کرنے کی سرتوڑ کوششیں کرنے لگے، اور عام زندگی کے تمام میدانوں میں انہیں اقتدار کا ایک بہت بڑا حصہ مل بھی گیا۔ مسلمانوں کے ایران فتح کرنے سے ایرانی اس قدر نشتر بدل تھے کہ ان کے چند آدمی حضرت عمر کی جان کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت جو فتح خراسان کے کچھ ہی دن بعد ہوئی، ایرانی سازش ہی کا نتیجہ تھی۔ ایزن صفحہ 420۔ تم جانتے ہو سلیم کہ نہ میں شیعہ ہوں نہ سنی، اس لیے مجھے مسلمانوں کی کسی فرقہ کے مخصوص معتقدات سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ہر اس عقیدہ اور تصور کو غلط سمجھتا ہوں جو قرآن کے خلاف ہو، اس لیے مسئلہ زیر نظر کو بھی میری نگاہ فرقہ وارانہ اینک سے نہیں دیکھتی۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان مفتوحہ علاقوں کے نو مسلموں نے اپنے معتقدات کو اسلام کا رنگ دے کر مسلمانوں کے معاشرے میں پھیلا دیا اور آہستہ آہستہ انہیں اس خدا یعنی کتاب خدا سے بیگانہ بنا دیا جو غیر مسلموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے غلبہ کا باعث تھا۔ اس طرح انہوں نے فولادی شمشیروں کا بدلہ ذہنی شمشیروں کے ذریعے لے لیا۔ ان کی اس سازش کو اس بدقسمت واقعہ سے اور تقویت مل گئی کہ عباسیوں نے سلطنت ہی ایرانیوں کے بلبوتے پر حاصل کی تھی، جس سے ان کا اقتدار معاشرے کے ہر گوشے پر چھا گیا تھا، اور چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے اس لیے ان کا وضع کردہ جدید اسلام کتابی شکل میں بھی عام ہو گیا۔ ہمارے ہاں جو کچھ دین کے نام پر پڑھا جاتا ہے وہ بیشتر انہی کتابوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حادثہ کے بعد ہماری تاریخ سیاست اور مذہب کے دونوں میدانوں میں انہی عجمی ریشہ دوانیوں کی متنوع داستان ہے۔ یہ تھے وہ اسباب جن کی بنا پر صحیح اسلام سے متعلق تعلیم و تربیت کا وہ سلسلہ جسے نبی اکرم نے شروع کیا اور جو خلافت کے اولین ایام تک جاری رہا، آگے چل کر رک گیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ سلسلہ رک گیا بلکہ اس کی جگہ ایک نئے اسلام نے لے لی۔ اس ضمن میں بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانہ میں یہ لڑائیاں نہ لڑی جاتی تو اسلام اس مصیبت سے بچ جاتا جو ان نو مسلموں کے ہاتھوں اس پر وارد ہوئی، لیکن وہ اس رائے کے اظہار کے وقت ایک اہم حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ لڑائیاں جول ارض حوث ملک گیری کی تسکین کے لیے نہیں لڑی گئی تھیں۔ میں اپنے موضوع سے دور ہٹ جاؤں گا، ورنہ میں تمہیں تفصیل سے بتاتا کہ ان لڑائیوں کے محرکات و اسباب کیا تھے۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھو کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے جو صرف ایک آزاد اسلامی مملکت میں عملی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ یہ تھا وہ بنیادی مقصد جس کے لیے نبی اکرم نے ایک مملکت کی تشکیل کی اور اس مملکت کا تحفظ حضور کے جانشینوں نے اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا۔ ایران اور روم کی مملکتیں اس جدید اسلامی مملکت کو کبھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ یہ مملکت ان کی نگاہوں میں حریف تازہ تھی اور وہ لوگ اس کے استحکام میں اپنے لیے سخت خطرہ محسوس کرتے تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس مملکت کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالیں۔ اگر خلافت کے اس دور میں ان مملکتوں کے مشؤوم عزائم کی روک تھام نہ کی جاتی تو اسلامی مملکت کا وجود باقی نہ رہتا۔
اس مقصد کے لیے جوش اسلامیہ کا آگے بڑھانا ناگزیر تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی لکھا ہے، اگر یہ ممالک صرف معاہدات کر لیتے تو بھی صورت مختلف ہوتی، لیکن وہاں کے باشندے شباشب مسلمان ہو گئے اور اس سے وہ خرابیاں پیدا ہو گئیں جن کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے۔ اس پر انتہائی بدقسمتی یہ کہ حضرت عمر بے وقت شہید کر دیے گئے۔ اگر وہ کچھ عرصہ اور زندہ رہتے اور ان ممالک میں اسلام مستحکم طور پر رائج ہو جاتا تو پھر اس قدر خطرات پیدا نہ ہوتے۔ اس مقام پر اتنا اضافہ ضروری ہے کہ اسلامی مملکت میں صرف دفاعی جنگ کی شکل ہی پیدا نہیں ہوتی، جنگ کی ضرورت اور بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی دوسری مملکت کے علاقہ میں غیر مسلم انسانوں پر سخت مظالم ہو رہے ہوں اور ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہ ہو تو اسلامی مملکت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان مظلوموں کی مدافعت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ 4/75 جس کی آخری اور بعض حالات میں ناگزیر صورت جنگ ہوتی ہے۔ یہ وہی مقصد ہے جس کے لیے اب تجویز ہو رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس اپنی فوجیں ہونی چاہیے تاکہ وہ انہیں عند ضرورت ان علاقوں میں بھیج سکے جہاں قانون شکنی ہو رہی ہو اور اس کی روک تھام کی کوئی اور صورت باقی نہ رہے۔ یہ بھی ایک مقصد تھا جس کے لیے خلافت کو اپنی فوجیں بعض مقامات کی طرف بھیجنی پڑیں۔ ان حالات کے پیش نظر سلیم تم اس سے متفق ہوگے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت کی یہ لڑائیاں نہیں لڑنی چاہیے تھیں وہ حقیقت سے کس قدر بے خبر ہیں۔ اب تم تیسری شق کو لو، یعنی اس سوال کو کہ اگر تعلیم و تربیت کا وہ سلسلہ جاری نہ بھی رہ سکا تھا تو بھی عام ذہن انسانی نے اسلام کے ان حقائق کو جو اس طرح بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکے تھے خود کیوں نہ اپنا لیا؟ اس نے خود ساختہ قوانین کو ان پر کیوں ترجیح دی؟ اس سوال کے متعلق ضمناً پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، یعنی جب ابدی حقائق اپنی عام رفتار سے چلتے ہیں تو ذہن انسانی ان سے رفتہ رفتہ مانوس ہوتا رہتا ہے، لیکن جب وہ انقلابی طور پر نمودار ہوتے ہیں تو اپنے زمانہ کی سطح سے بہت اونچے ہوتے ہیں۔ اس لیے عام انسانی ذہن ان کا خوگر نہیں ہوتا جب تک خاص تعلیم و تربیت سے اسے ان کے لیے تیار نہ کیا جائے۔ اسی حقیقت کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا کرتے ہیں کہ انقلابی آواز قبل از وقت ہوتی ہے۔ انقلابی آواز کے معنی ہوتے ہیں خدا کے کسی ابدی قانون کو انسانی رفتار سے سامنے لانے کی دعوت، اور قبل از وقت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں وہ آواز اٹھتی ہے اس زمانے تک کا انسانی ذہن اس قانون سے مانوس نہیں ہوتا۔ اگر اس زمانے کا انسانی ذہن اس قانون سے مانوس ہو چکا ہو تو وہ آواز انقلابی نہیں ہوتی، اسے اسی فضا کی پیداوار کہا جائے گا۔ یہی وجہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ انقلابی آواز کے لیے اس کا دور سازگار نہیں ہوتا۔ سازگار نہیں ہوتا سے مراد یہ ہے کہ اس دور کے انسان سے اسے اچھی طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ ان کی فکری سطح اتنی اونچی نہیں ہوتی کہ وہ اس غیر معمولی آواز سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر سکیں۔ وہ آواز ان کے لیے بڑی غیر مانوس ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ تم رسول کی دعوت کو تو چھوڑو کہ وہ اپنے دور سے صدیوں آگے ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں تو عام نابغہ جینیس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ہاتھوں اپنی قدر ناشناسی کا رونا روتے روتے مر جاتا ہے۔ تم اپنے محبوب شاعر غالب کو دیکھو، وہ کس طرح اپنے زمانے کی پستی سطح کا شکوہ سنج ہے۔ کہیں وہ ان سے کہتا ہے کہ مباش منکر غالب در زمانہ تست، کہیں اپنی اس دشواری کا گلہ خواہ ہے کہ گوئی مشکل وگر نہ گوئی مشکل، لیکن چونکہ اپنے مقام اور اپنے دور کی سطح سے خوب واقف ہے اس لیے نہایت حتم و یقین اور خود اعتمادی سے یہ کہہ کر اپنے دور سے آگے نکل جاتا ہے کہ قدر شیر من بگیتی باد من خواہد شدن، این میں از کہتے خریداراں کہن خواہد شدن۔ یہی کچھ اقبال کے ساتھ ہوا، وہ بھی اپنے آپ کو گل نختیں آدم اول اور شاعر فردہ کہتا ہوا چلا گیا اور اپنی آواز کے قبل از وقت ہونے کا اعلان ان الفاظ میں کر گیا کہ چوں رختے خواہش بریستم ازیں خاک، ہما گفتند بما آشنا بود ولیکن کس ندانست این مسافر، چے گفت و با کے گفت و از کجا بود۔
اور غالب ہی کی طرح یہ پیش گوئی کر گیا کہ پس از من شیر من خواندو می یا بندو می گوینت جہانے را دگر گوں کرد ایک مرد خود آگاہ ہی، اور ایک غالب اور اقبال ہی پر کیا موقوف ہے۔ یہ جو تمہیں آج مختلف ممالک کی تاریخ میں آسمان فکر و نظر کے درخشندہ ستارے نظر آ رہے ہیں، ان سب کے ساتھ ان کے زمانہ نے یہی کچھ کیا تھا۔ وہ اپنے زمانے میں روٹی کے ٹکڑے تک محتاج رہے، محتاج ہی نہیں رہے بلکہ ان کی زندگی اکثر قید و بند میں گزری اور مصائب و آلام کا شکار رہی۔ وہ گمنامی کی زندگی جیے یا بدنامی کی موت مرے، لیکن مرنے کے بعد آنے والے زمانے نے ان چیتھڑوں گدڑیوں تک کو ڈھونڈ نکالا جن میں انہوں نے زندگی کے دن کاٹے تھے، اور انہیں عجائب گھروں کی یادگار اور پرستش گاہوں کی زینت بنایا۔ ان کا ایک ایک لفظ سونے کے حروف میں لکھا اور جواہرات کے ترازو میں تولا گیا۔ ان حقائق کی روشنی میں سلیم ذرا اس زمانے کے علمی، ذہنی، فکری، معاشی، معاشرتی، تمدنی، سیاسی اور عمرانی سطح پر غور کرو، جس میں قرآن کریم آیا، اور اس کے بعد انقلاب آفریں پیغام کو دیکھو جو قرآن کریم لایا۔ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ پیغام اس زمانے کی سطح سے کس قدر اونچا اور اس دور سے کتنا آگے تھا۔ ذرا سوچو، سلیم کے جس زمانے میں دنیا کی حالت یہ تھی کہ بڑے بڑے مفکرین سے لے کر عام انسانوں تک مندروں اور قربان گاہوں، معبدوں اور خانقاہوں کی پر اسرار عجوبہ پرستیوں کے شکار اور راہبوں، پجاریوں، منتریوں اور کاہنوں کے دام تزویر کے اسیر تھے۔ انہیں کاروبار خداوندی کے براہ راست کار پرداز تصور کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ آواز کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسری طاقت حائل نہیں، کس قدر زمانے کی سطح سے اونچی تھی۔ جس زمانے میں ساری دنیا کا معمول یہ تھا کہ راجا کو ایشور کا اوتار، کیسر کو خدائی اختیارات کا حامل اور شہنشاہ کو زمین پر خدا کا سایہ سمجھتی اور ان کی اس نہج پر پرستش کرتی تھی، اس زمانے میں یہ پکارا کہ کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے، 3/89۔ اور یہ کہ انسانوں کو اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرنے چاہیے، 42/38۔ اس دور کے کان کے لیے کس قدر ناآشنا اور اس زمانے کے قلب کے لیے کتنی نامانوس تھی۔ جس زمانے میں عزت کا معیار نسلی تفوق، شرف و مجد کا معیار خاندانی اور قبائلی نسبتیں، اور قیادت و سیادت کا مدار حسب و نسب پر سمجھا اور مانا جاتا ہو، اور ان امتیازات کے استحکام و بقا کے لیے ملکوں کے ملک اور قوموں کی قومیں تباہ و برباد کر دی جائیں، اور ایسا کرنے میں ہر شخص، ہر قبیلہ، ہر ملک اور ہر قوم انتہائی فخر محسوس کرے، اس زمانے میں یہ پیغام کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے ایک جیسا ہے، 17/70، اور عزت و تکریم کا معیار اس کے ذاتی جوہر میں، 49/13، 46/19، نہ کہ آبائی نسبتیں، کس قدر اجنبی اور غیر فطری تھا۔ جس دور میں انسانوں کی تقسیم ملکوں کی چار دیواریوں اور قوموں کی حد بندیوں کی روح سے ہوتی تھی، اور وطن اور قوم کی خاطر جان دینا زندگی کا مقدس ترین فرض سمجھا جاتا تھا، اس دور میں یہ دعوت کہ انسانوں کی تقسیم اور قوموں کی تشکیل وطن، رنگ، نسل، زبان وغیرہ کے اشتراک سے نہیں بلکہ آئیڈیالوجی کی روح سے ہوتی ہے، کس قدر ناقابل فہم اور ماورائے سرحد ادراک تھی۔ جس زمانہ میں حالت یہ تھی کہ انسان نے فطرت کے ہر حادثہ اور کائنات کے ہر تغیر کے لیے ایک ایک الگ خدا تجویز کر رکھا تھا، جس کی خوشنودی اور ناراضگی ہر خوش آئند یا علم انگیز واقعہ کا موجب بنتی تھی۔ اس زمانے کے انسان سے یہ کہنا کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے ایک لگے بندھے قانون کے تابع ہوتا ہے، یہاں ہر معلول ایفیکٹ کے لیے ایک علت کاز اور ہر سبب کے لیے ایک مسبب ہے، اور یہ سب کچھ ایک غیر متبدل قاعدے کے مطابق ہوتا ہے جس میں کبھی کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا محیر العقول تصور اور کیسا ناقابل تسلیم دعویٰ تھا۔ جس زمانے میں انسان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ذہن کی تراشیدہ موہوم قوتوں کے سامنے بے دست و پا سمجھ کر اپنے آپ کو قدم قدم پر مجبور و مقہور پاتا تھا، اس زمانے میں انسان سے یہ کہنا کہ ان موہوم قوتوں کا کوئی وجود نہیں اور کائنات کی تمام موجود قوتیں اس کے لیے تابع فرمان کر دی گئی ہیں تاکہ وہ ان سے اپنا کام لے، 45/13،
یہ ایک ایسی آواز تھی جس پر کوئی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جس زمانے میں انسان کی علمی سطح کا یہ عالم تھا کہ گاؤں میں جو شخص 10 سے اوپر گنتی جانتا اسے مافوق البشر تصور کیا جاتا، اس زمانے میں اور تو اور خود پیغمبر کے متعلق یہ اعلان کہ وہ تمہارے ہی جیسا انسان ہے، 18/110 انسان کے ذہن میں سمانے والی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ جس زمانے میں یہ ایک مسلمہ تھا کہ مقدس بزرگ وہ ہے جس سے کوئی نہ کوئی شعبدہ سرزد ہو، اس زمانے میں یہ کہنا کہ ہم نے پیغمبر تک کو بھی کوئی حصی معجزہ نہیں دیا، اور کسی دعویٰ کے جھوٹے اور سچے ہونے کا معیار یہ ہے کہ علم و بصیرت اس کے متعلق کیا کہتے ہیں اور اس کے ماننے اور نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک ایسی بات تھی جسے عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی تھی۔ پیغمبر اور معجزہ ہی کوئی نہیں، مذہب کی باتیں اور ان کا مدار عقل و بصیرت پر، شریعت کی رسومات اور ان کی پرخ نتائج کی روح سے، اسے اگر وہ بولجوی قرار نہ دیتے تو کیا کہتے؟ اس زمانے میں مزدور لیبر تو ایک طرف، غلام سلیو تک کو فطرت کی صحیح تقسیم کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہو، اس زمانے میں یہ آواز اٹھانا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے کی محنت کے ماحصل کا مالک بن بیٹھے، پاگل پن کی بات نہیں تو اور کیا قرار پاتی؟ جس زمانے میں قارون کی سی دولت کو خدا کا فضل قرار دیا جاتا ہو، زمینداری اور جاگیرداری کو فطرت کا عطیہ ٹھہرایا جاتا ہو، اور ذاتی املاک و مقبوضات پر کسی قسم کی حد بندی خلاف قانون و شریعت قرار پاتی ہو، اس زمانے میں یہ نعرہ بلند کرنا کہ دولت جمع کرنا بدترین جرم ہے، 9/34-35 104/1 اور 2 ذرائع پیداوار پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ رزق کے دروازے تمام نوع انسانی کے لیے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہیے، 56/73 ہر فرد کی ضروریات زندگی کا بہم پہنچانا اور اس کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما معاشرہ کا بنیادی فریضہ ہے، 6/152 کس قدر تحیر انگیز آواز ہوگی۔ ذرا غور کرو، سلیم کے 6 صدی عیسوی میں اس قسم کے تصورات حیات اور اس انداز کے نظریات زندگی اس وقت کے ذہن انسانی کے لیے کس قدر نامانوس تھے۔ یہ وہ انقلاب آفرین تصورات تھے جنہیں اپنانے کے لیے زمانہ ابھی تیار نہیں تھا۔ دنیا اس سے بھی بہت پیچھے تھی، وہ تو خیر پھر بھی 6 صدی عیسوی تھی جسے ازمنہ مظلمہ ڈارک ایج کہتے ہیں۔ قرآن کے انقلابی تصورات کا تو یہ عالم ہے کہ خود ہمارا زمانہ یہ 20ویں صدی جسے تہذیب و تمدن اور علم و عقل کا بلند ترین مظہر سمجھا جاتا ہے، یہ بھی اس کے کئی ایک تصورات سے ہنوز بہت پیچھے ہے۔ ان تصورات کی سطح اتنی بلند ہے کہ ابھی زمانہ کو نامعلوم ان تک پہنچنے کے لیے کتنی منزلیں اور طے کرنی پڑیں۔ ان حالات میں تعجب انگیز بات یہ نہیں کہ قرآن کریم کا پیش کردہ نظام تمہارے خیال کے مطابق زیادہ عرصہ تک کیوں نہیں چلا، تعجب انگیز بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اتنے لوگ کس طرح پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنے زمانے کی سطح سے اتنے بلند اور نامانوس تصورات کو اپنا لیا اور انہیں عملاً متشکل کر دیا۔ سلیم، جب میں اس مسئلہ کو اس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہوں تو اس ذات اقدس و اعظم کی تحیر انگیز تعلیم و تربیت کے حسن تصور سے میری روح وجد میں آ جاتی ہے، جس نے اس دور میں ایسے افراد تیار کر لیے جنہوں نے اس قسم کے نظام کو اپنا کر دکھایا۔ میرے نزدیک حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ جن حالات میں دنیا کا ہر نابغہ جینیس اپنے زمانہ کی قدر ناشناسی کا رونا رو کر اپنے آپ کو آنے والے زمانے کا انسان کہہ کر چلا جائے، حضور ان حالات میں بھی کہیں کہ خیر القرون کرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، جس میں اس قسم کا انقلاب آفرین نظام جو زمانہ کی سطحوں سے منزلوں اونچا ہے، اس حسن و خوبی سے متشکل ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ اگر تم سلیم اس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھو تو حضور نبی اکرم تمام دنیا کے انقلابی قائدین میں سب سے آگے اور سب سے اونچے نظر آئیں گے۔ ذرا سوچو ان تصورات کو جن تک زمانہ 1300 سال میں بھی کما حقہ نہیں پہنچ سکا، نہ صرف اپنے رفقائے کار کے ذہن نشین کرانا بلکہ انہیں ان کے ہاتھوں متشکل کروا دینا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے۔ کتاب و حکمت
کی ایسی حقیقت کشا اور محیر العقول اور انسانی صلاحیتوں کا اس قدر ناقابل تصور تزکیہ نشو و نما اس قسم کے معلم و مربی کے ہاتھوں عمل میں آ سکتا تھا؟ یہی تھا حضور کا وہ عدیم النظیر کارنامہ جس پر خدا اور کائنات کی تمام تعمیری قوتیں گلگلہ تبریک و تحسین بلند کرتی تھیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی 33/56، اور حضور کے ساتھ اس جماعت مومنین کے لیے بھی جو ساری دنیا سے الگ ہٹ کر اور اپنے زمانے کی سطح سے منزلوں بلند ہو کر اس قسم کے ناممکن و تصور نظام کو عملاً متشکل کر رہے تھے۔ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ 33/43۔ سوچو سلیم، اس زمانے میں جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، قریش کے مرکز مکہ کے اندر اس قسم کا معاشرہ قائم کر دینا، جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور عجم، فارس کا ایک عامی سلمان، روم کا ایک مزدور سہیب اور حبش کا ایک غلام بلال نہ صرف ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے تھے بلکہ باہمی رشتے ناتے بھی کرتے تھے۔ کس قدر محیر العقول تھا! پھر اس معاشرہ میں کیفیت پیدا کر دینا کہ اور تو اور خود رسول اللہ جب کسی غلام اور لونڈی سے بھی کوئی بات کہتے تو وہ بغیر کسی جھجک کے پوچھ لیتے کہ حضور آپ ایسا وحی کی روح سے فرماتے ہیں یا آپ کا ذاتی مشورہ ہے؟ اور جب آپ فرماتے کہ یہ میرا ذاتی مشورہ ہے تو وہ نہایت آزادی سے کہہ دیتے کہ معاف فرمائیے، اس باب میں میرا فیصلہ کچھ اور ہے، اس لیے میں اس مشورہ کو نہیں مان سکتا۔ کتنا بڑا تھا یہ انقلاب جو ذہنیتوں میں پیدا کر دیا گیا تھا! امور مملکت میں ایسا نقشہ پیدا کر دینا، اگر کسی دوسرے کی رائے زیادہ بہتر ہے تو امیر مملکت نبی اکرم اسے خود اپنی رائے پر ترجیح دیتے اور بڑے سے بڑے اہم معاملات کو باہمی مشاورت سے طے کرتے۔ کتنی بڑی تبدیلی کا آئینہ دار تھا! اس سے بھی آگے بڑھو تو رسول اللہ کی وفات پر حضرت صدیق اکبر کا پورے مجمع سے یہ کہنا کہ جو شخص محمد کی پرستش کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا خدا مر گیا ہے، لیکن جو خدائے حی و قیوم کا پرستار ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا خدا زندہ و پائندہ ہے۔ محمد خدا کے ایک رسول تھے، وہ اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس سے اس نظام پر کچھ اثر نہیں پڑتا جسے حضور نے قائم کیا تھا۔ سوچو سلیم کہ یہ آواز اس زمانے میں کتنی قبل از وقت تھی۔ پھر حضور کی وفات پر لوگوں کا جمع ہو کر اپنے میں سے ایک امیر چن لینا اور بلا لحاظ قرابت و وراثت سب کا اسے امیر تسلیم کرنا اس دور کے ذہن انسانی کے لیے کس قدر نامانوس واقعہ تھا، اور خود رسول اللہ کا یہ اعلان کہ میرے گھر میں ایک پیسہ بھی جمع نہیں اور جو اشیاء مستعملہ میں چھوڑ رہا ہوں اس کا کوئی وارث نہیں، وہ تمام امت کی مشترکہ ملکیت ہے۔ اس زمانے کے لیے کس قدر تحیر انگیز تھا! حضرت ابوبکر صدیق کا بحیثیت امیر المومنین صرف اتنا کفاف روزی نہ لینا جتنی ایک مزدور کی اجرت ہوتی ہے، اور اپنی وفات کے وقت اس رقم کو بھی بیت المال میں یہ کہہ کر واپس داخل کر دینا کہ معلوم نہیں میں اس رقم کے برابر کام بھی کر سکا ہوں یا نہیں۔ اس زمانہ کی سطح سے کس قدر اونچا فیصلہ تھا! حضرت عمر کا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ کیسر کی بیوی نے تمہارے عطر کے تحفہ کے بدلہ میں جو جواہرات بھیجے ہیں وہ بحیثیت امیر المومنین کی بیوی کے بھیجے ہیں، نہ کہ تمہاری ذاتی حیثیت سے، اس لیے انہیں بیت المال میں داخل کرانا چاہیے۔ اس زمانے کی فضا میں کس قدر تعجب انگیز سی بات تھی، اور ان کا یہ فیصلہ کہ مفتوحہ زمینیں سپاہیوں میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے بلکہ ملت کی مشترکہ تحویل میں رہنی چاہیے تاکہ اس سے موجودہ اور آنے والی نسلیں یکساں طور پر فائدہ اٹھائیں۔ اس دور کے لوگوں کے لیے کس قدر حیرت افروز تھا۔ پھر وادی شام کی اس بڑھیا کا یہ کہنا کہ اگر خلیفۃ المسلمین امت کے تمام افراد کے حالات سے باخبر رہنے اور ان کی ضروریات کو از خود پورا کرنے کا انتظام نہیں کر سکتا تو اسے خلافت کو چھوڑ کر الگ ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں۔ اس زمانے کے لیے کس قدر ناقابل تصور تھا، اور حضرت عمر کا یہ فیصلہ کہ میں گیہوں کی روٹی اس وقت کھاؤں گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی میسر آ رہی ہے، ورنہ میں جو کی روٹی ہی کھاؤں گا۔ اس زمانہ کے آسمان کی آنکھ کے لیے کیسا تحیر انگیز تھا! سوچو سلیم کہ اس زمانے میں اس قسم کا معاشرہ قائم کر دینا
جس میں اس قسم کے فیصلے بتکلف نہ کیے جائیں بلکہ زندگی کا عام معمول بن کر از خود سامنے آتے جائیں۔ کس قدر قبل از وقت تھا، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ذہن انسانی تو 13 صدیاں آگے بڑھنے پر بھی اس سطح تک نہیں پہنچا کہ وہ ان تصورات کو اپنا کر زندگی کا معمول بنا لے، لہذا اس زمانے میں اس قسم کا نقشہ پیدا کر دینا کتنی بڑی کامیابی تھی۔ اس مقام پر اس غلط فہمی کا رفع کر لینا بھی ضروری ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے کہ انقلابی دعوت اس زمانے کے عام ذہن انسانی سے بہت اونچی سطح پر ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دور کا انسانی ذہن اس دعوت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ دعوت سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کے لیے خاص جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسانی ذہن بڑا سہل انگار واقع ہوا ہے، یہ محنت اور کاوش سے جی چراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقلید کی روش، جس میں انسان کو کچھ سوچنا ہی نہیں پڑتا بلکہ اس میں سوچنا حرام سمجھا جاتا ہے، بڑی آسانی سے خود بخود آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ محنت اور کاوش سے ہر دور کے انسانی ذہن کی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ اسلام کے قرن اول کی تاریخ اس کی زندہ شہادت ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے سلیم کہ اس قسم کے ہنگامی انقلابات سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر خاص جدوجہد اور کدوکاوش سے کچھ وقت کے لیے ابدی قوانین کی رفتار تیز کر کے ان کے نتائج غیر معمولی طور پر نمودار کر لیے جائیں، اور اس کے بعد انسانی ذہن اور اس کا معاشرہ پھر اسی سطح پر چلا جائے، تو عالم انسانیت کو اس سے کیا حاصل ہوتا؟ متعین شکل میں اس سوال کا یہ مطلب ہوگا کہ قرن اول کے اسلام نے دنیا انسانیت کو کیا دیا؟ اس نے دنیا انسانیت کو بہت کچھ دیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خدا کے ابدی قوانین و حقائق ایک مدون کتابی شکل قرآن کریم میں دنیا کے سامنے آ گئے کہ جس کا جی چاہے انہیں عملی پیکر میں لا کر ان کے خوشگوار نتائج حاصل کر لے۔ دوسرے یہ کہ دنیا کو معلوم ہو گیا کہ یہ قوانین ایسے ہیں جن پر عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ محض شاعری کا خواب، یوٹوپیا نہیں، یہ ایک ممکن العمل ضابطہ حیات ہے جس پر تاریخ کے ایک دور میں عمل کیا گیا تھا اور اس کے نتائج سامنے آ گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے انقلابی دور زمانے کی امامت کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، عقل کا طریق کار تجرباتی ہے، وہ ایک نظریہ وضع کرتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، صدیوں کے تجربات کے بعد یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ نظریہ غلط تھا، اس لیے تجربہ ناکام رہا۔ اس کے بعد عقل کسی دوسرے نظریہ پر تجربہ شروع کر دیتی ہے، لیکن اگر کسی انقلابی دور کے نتائج اس کے سامنے ہوں تو اسے اپنے تجربہ کے متعلق صحیح نتیجہ تک پہنچ جانے کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا۔ تم سلیم زمانہ قبل از اسلام کی انسانی تاریخ اور زمانہ بعد از اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالو اور پھر دیکھو کہ دنیا نے جس تیزی سے زمانہ بعد از اسلام میں ترقی کی ہے، اس کی مثال اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی، اور یہ بھی اس صورت میں ہوا ہے جبکہ اسلام کے قرن اول کی صحیح اور خالص تاریخ دنیا کے سامنے نہیں۔ اگر اس دور کی غیر مخلوط تاریخ دنیا کے سامنے ہوتی تو تم دیکھتے کہ آج دنیا کا نقشہ کیا ہوتا۔ یوں سمجھو کہ اس قسم کا انقلابی دور زمانے کی گاڑی کو ایسا دھکا دے دیتا ہے جس سے اس کی رفتار میں خاصی تیزی آ جاتی ہے، اور کتنا ہی فاصلہ وہ محض اپنے زور دروں موومنٹم سے طے کرتی چلی جاتی ہے۔ اسی زور دروں کا اثر تھا کہ اگرچہ صحیح اسلامی معاشرہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہا، لیکن مسلمان اس کے بعد بھی صدیوں تک دنیائے علم و فن میں اقوام عالم کی امامت کرتے رہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف مغرب کے بڑے بڑے مفکرین اور مورخین تک نے کیا ہے۔ مثلا بریفورڈ نے اپنی شرح آفاق کتاب دی میکنگ آف ہیومینٹی میں ایک خاص باب اس موضوع کے لیے وقف کیا ہے، اور اسی کا نام ہی اس نے دارالحکمت رکھا ہے۔ وہ اس میں لکھتا ہے کہ یورپ کو حیات نو 15ویں صدی میں نہیں ملی، یہ اسے عرب اور اندلسی مسلمانوں کے کلچر کے اثرات سے ملی۔
یورپ کی نشاط ثانیہ کا گہوارہ اٹلی نہیں بلکہ ہسپانیہ تھا۔ جب یورپ آہستہ آہستہ وحشت اور بربریت کے انتہائی پست نقطہ تک پہنچ چکا تھا تو اس وقت بغداد، قاہرہ، ٹولیڈو نئی تہذیب اور تازہ افکار کے مراکز بن رہے تھے۔ یہی وہ مراکز تھے جن سے دنیا کو نئی زندگی عطا ہوئی، جس نے ارتقاء انسانیت کی ایک جدید منزل بننا تھا۔ جب مسلمانوں کی نئی ثقافت محسوس شکل میں سامنے آئی تو دنیا میں حیات تازہ کی نمود شروع ہوئی۔ اگر عرب نہ ہوتے تو یورپ کو کبھی تہذیب کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ یہ ہے جو کچھ دنیا کو اسلام کے انقلابی دور کے دھکے سے ملا۔ اب چوتھی شق سامنے لاؤ، یعنی یہ سوال کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ اسلام کے ابدی حقائق اپنی معمولی رفتار سے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، کسی جگہ رک کر کھڑے نہیں ہو گئے۔ اس کے لیے اسلام پہلے اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا جب قرآن نازل ہوا، اور اس کے بعد اس 1300 سال میں انسانی تاریخ کا مطالعہ۔ اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس 1300 سال میں انسان مختلف تجارب کے بعد ان تصورات کو اختیار کرتا چلا آ رہا ہے جو قرآن نے دیے تھے، یا ان تصورات کی طرف جا رہا ہے جو قرآن سے پہلے دنیا میں عام طور پر پھیلے ہوئے تھے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، انسانی ذہن کا اس وقت فیصلہ یہ تھا کہ ملوکیت عین فطرت انسانی کے مطابق نظام جہاں ہے۔ قرآن کریم نے اس کی تردید کی اور یہ تصور دیا کہ انسانوں کو اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرنے چاہیے۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے۔ اس وقت ذہن انسانی کے لیے یہ تصور نامانوس تھا۔ تم بتاؤ کہ اس کے بعد اس 1300 سال میں ذہن انسانی کا رخ ملوکیت کی سمت رہا ہے، یا وہ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتا چلا گیا ہے اور قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ ذہن انسانی کا اس وقت فیصلہ یہ تھا کہ غلاموں کا وجود معاشرہ کا جزو لا ینفک ہے اور فطرت صحیح تقسیم کا نتیجہ، اس لیے اس نظام کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم نے یہ انقلابی تصور دیا کہ تمام افراد انسانیہ اپنی پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب التکریم ہیں، اس لیے کسی فرد کا دوسرے فرد کو غلام بنا لینا یکسر خلاف انسانیت ہے۔ اس وقت ذہنی انسانی کی عام سطح نے اس تصور کو ناقابل قبول سمجھا، لیکن بتاؤ کہ اس کے بعد زمانے نے اس تصور کو قابل قبول سمجھا یا اپنے قدیمی تصور کو؟ ذہن انسانی کا اس وقت کا فیصلہ تھا کہ ایک قبیلہ کو دوسرے قبیلہ پر، ایک قوم کو دوسری قوم پر، یعنی ایک نسل کو دوسری نسل پر فوقیت حاصل ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ محض توہم پرستی ہے۔ انسان کی قدر و قیمت اس کے جوہر ذاتی سے ہے، نہ کہ انتصابات نسبی سے۔ اس زمانے نے اس تصور کو اپنے لیے ناشنا پایا، لیکن تم غور کرو کہ اس زمانے کے بعد زمانہ نے اپنے لیے کیا فیصلہ کیا؟ کیا وہی نہیں جسے قرآن کریم نے پیش کیا تھا؟ اس زمانہ میں ذہن انسانی کا فیصلہ یہ تھا کہ قومیں شخصیتوں کے سہارے آگے بڑھتی ہیں، اس لیے ہیرو ورشپ، مشاہیر پرستی عین تقاضۂ فطرت ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ تصور ذہن انسانی کے عہد طفولیت کی یادگار ہے۔ اب قومیں آئیڈیالوجی کی بنیاد پر مرتب ہوں گی اور اپنے نظام کی خوبیوں کے سہارے آگے بڑھیں گی۔ اس زمانے نے اس تصور کو اپنے لیے ناآشنا پایا، اس لیے اسے رد کر دیا۔ لیکن تم بتاؤ کہ کیا آج تمہارے زمانہ کا رخ اس رد کردہ تصور کو گلے لگانے کی طرف نہیں ہے؟ اس زمانے میں جاگیرداری، ذمہ داری، سرمایہ پرستی کا نظام عین مطابق فطرت سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے یہ انقلاب انگیز تصور پیش کیا کہ ہر فرد انسانی کا فریضہ تمام نوع انسانی کی نشو و نما ہے، اس لیے وسائل و ذرائع پیداوار کسی انسان کی ذاتی ملکیت میں نہیں رہ سکتے۔ زمین پر سانپ کی طرح بیٹھ جانا اور چاندی اور سونے کے ٹکڑوں کو جمع کرتے چلے جانا انسانیت کی عدالت میں بدترین جرم ہے، جس کی سزا تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اس زمانے نے اس تصور کو ٹھکرا دیا، لیکن ذرا غور کرو سلیم، کیا زمانہ اسی ٹھکرائے ہوئے تصور کو اپنانے کے لیے مضطرب اور بے چین نہیں ہے؟ اس زمانے میں مختلف خاندانوں، قبیلوں، قوموں کا تو تصور تھا،
لیکن عالمگیر انسانیت کا تصور کسی کے سامنے نہیں تھا۔ قرآن کریم نے آ کر کہا کہ نوع انسانی ایک عالمگیر برادری ہے اور اس کی عملی تشکیل اس طرح ہو سکتی ہے کہ تمام دنیا کا نظام حکومت ایک ہو۔ یہ بات اس زمانے کے عام ذہن میں نہ آئی، لیکن ذرا غور کرو سلیم کہ اس کے بعد دنیا کا رخ عالمگیر انسانیت کی منظر کی طرف ہے یا انسانوں کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹنے کی طرف۔ آج دنیا نیشنلزم کے ہاتھوں کس قدر نالا ہے، اس کی تفصیل معلوم کرنی چاہو تو میری کتاب انسان نے کیا سوچا میں سیاسیات سے متعلق باب پڑھو، حقیقت ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ نیشنلزم کے بعد مغربی مفکرین نے انٹرنیشنلزم، بین الاقوامیت کی طرف رخ کیا، لیکن چند ہی قدم چلنے کے بعد انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ راستہ بھی انہیں انسانیت کی صحیح منزل کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ چنانچہ اب وہ اسے چھوڑ کر عالمگیر انسانیت، یونیورسلزم اور تمام دنیا میں واحد حکومت، ون ورلڈ گورنمنٹ کے تصورات کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں کوئی بنیاد نہیں ملتی جس پر اس کی عمارت استوار کرے۔ یہ بنیاد قرآن کریم کی عطا کردہ مستقل اقدار کے سوا اور کہیں نہیں مل سکتی۔ میں نے یہ چند باتیں سلیم محض بطور مثال لکھ دی ہیں، ورنہ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں انسان اپنے ناکام تجارب کے بعد اس راستہ پر چل نہیں پڑا یا اس راستے کی تلاش میں نہیں جسے قرآن کریم نے کاروان انسانیت کو منزل مقصود کی طرف لے جانے والا راستہ بتایا ہے۔ زمانہ قرآن کریم کے انقلاب آفریں حقائق میں سے بعض کو اپنا چکا ہے، بعض کو اپنانے کے لیے مضطرب ہے اور بے قرار ہے، اور جو حقائق باقی ہیں وہ اس زمانے کی سطح سے بھی اونچے ہے۔ یہ اس لیے کہ قرآن کریم تمام نوع انسان کے لیے آخری اور مکمل رہنمائی ہے، لہذا اس کے حقائق زمانے کی لہروں کے ساتھ ساتھ کھلتے چلے جائیں گے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن کریم نے یہ کہہ کر اشارہ کیا تھا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، 41/53۔ ہم نوع انسان کو اپنی نشانیاں انفس و آفاق میں دکھاتے جائیں گے تاکہ یہ بات ابھر کر سامنے آ جائے کہ قرآن کریم ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ زمانہ انفس و آفاق کی نشانیوں کو دیکھ کر قرآن کریم کے ابدی حقائق کو اپناتے اور اس طرح رفتہ رفتہ مسلمان ہوتے چلا جا رہا ہے۔ جو کچھ شروع میں کہا گیا ہے اسے مختصر الفاظ میں پھر سن لو کہ اسلام مجموعہ ہے ان ابدی حقائق، غیر متبدل قوانین اور مستقل اقدار کا، جنہیں نوع انسان کی رہنمائی کے لیے بذریعہ وحی عطا کیا گیا ہے اور جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ اسلام اپنی آفاقی رفتار سے جو ہمارے حساب و شمار کے مطابق بہت سست ہوتی ہے چلا آ رہا تھا، اور اس طرح عام ارتقائی طریق سے بائی ایولیوشن اپنے حقائق کو آہستہ آہستہ انسانی معاشرہ کا جزو بنا رہا تھا کہ نبی اکرم کا ظہور ہوا۔ نبی اکرم نے برسوں کی صحیح فہم سے ایک جماعت تیار کی جس کے عملی پروگرام سے اسلام کے حقائق کی آفاقی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی، اور ان کے نتائج انسانی حساب و شمار کے مطابق محسوس شکل میں سامنے آ گئے۔ یہ ہے وہ دور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک کامیاب تجربہ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ طریقہ کار یعنی دعوت اللہ علی وجہ البصیرت اور تعلیم، کتاب و حکمت جسے نبی اکرم نے اختیار فرمایا تھا باقی نہ رہا۔ اس طرح وہ خارجی قوت جس نے اسلام کے ابدی قوانین کی رفتار میں اس قدر مغیر العقول تیزی پیدا کر دی تھی ختم ہو گئی، اور اسلام پھر اپنی سابقہ آفاقی سست رفتار سے آگے چلنے لگ گیا۔ اس سے سطح بین لوگ اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اسلام تھوڑی دور چل کر ناکام رہ گیا۔ ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم اسلام اور مسلمان قوم کو ایک ہی تصور کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کی پستی اور ذبوحالی سے اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اسلام دنیا میں ناکام رہا ہے۔ وہ چند قدم چل کر رک گیا اور زمانے کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہ دے سکا۔ اگر ہم اسلام اور مسلمان قوم کے فرق کو سمجھ لیں تو پھر اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اسلام کے حقائق کی نمود
تخلیق کائنات کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، اور انہوں نے رفتہ رفتہ آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ راستے میں مختلف زمانوں میں مختلف اقوام نے انہیں اپنایا تو انہیں خوشگواریاں نصیب ہو گئیں۔ جب انہوں نے ان حقائق کا ساتھ چھوڑ دیا تو باقی اقوام کی طرح مصیبتوں کا شکار ہو گئیں۔ آج سے قریب 1400 سال پہلے سرزمین عرب کی ایک قوم نے ان حقائق کو اپنایا تو اسے محیر العقول ترقی نصیب ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد اس نے اسے چھوڑ دیا تو اس پر زوال آ گیا۔ لیکن اسلام بدستور آگے چلتا رہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلام کس طرح خرامہ خرامہ آگے بڑھتا اور زمانہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کی تاریخ نہیں بلکہ نوع انسان کی تاریخ پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ہر وہ نظام جسے ذہن انسانی نے وضع کیا چند دنوں تک زندہ رہ کر ناکام ثابت ہو گیا، اور آگے صرف اسلام بڑھا۔ جب فرانس کے گلی کوچوں میں ملوکیت کو مٹا کر جمہوری نظام کی طرح ڈالنے کے لیے انقلاب برپا کیا گیا ہے تو وہ بھی اسلام کی ایک کڑی تھی، اور جب امریکہ میں غلامی کے انسداد کے لیے لڑائیاں لڑی گئیں تو وہ بھی اسلام ہی کی زرعی داستان کا ایک باب تھا۔ جب ہندوستان میں اچھوتوں کو ہریجن روح خداوندی کے حامل قرار دیے جانے کی تحریک اٹھی تو وہ بھی اسلام ہی کی ایک ابدی حقیقت کی نمود تھی۔ اور اب جو امریکہ میں سیاہ اور سفید فام افراد میں تمیز، رنگ و نسل مٹانے کی جدوجہد ہو رہی ہے تو یہ بھی اسلام ہی کی طرف ایک قدم اٹھ رہا ہے۔ جب اقوام عالم نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ مختلف قوموں کے تنازعات کا فیصلہ باہمی مشاورت سے کیا جائے تو وہ بھی اسلام کی پیش کردہ تجویز پر عمل درآمد کی صورت تھی۔ اور اب جو ذہن انسانی میں یہ خیال انگڑائیاں لے رہا ہے کہ دنیا سے اسلحہ کا وجود ختم کر دیا جائے تو یہ بھی اسلام ہی کے پروگرام کی ایک کڑی ہے، جس نے 1400 سال بیشتر کہا تھا کہ جنگ کی اس وقت تک ضرورت ہے جب تک جنگ خود اپنے ہتھیار نہ رکھ دے۔ 47/4 غرضے کہ اس 1500 سال کے عرصہ میں جہاں جہاں کوئی تحریک نوع انسانی کو صحیح آزادی اور ترقی کی طرف لے جانے کے لیے اٹھی ہے، وہ قرآن ہی کی شمع نورانی کی ایک کرن تھی۔ اور جہاں جہاں انسانوں کے خود ساختہ نظام حیات ناکام ثابت ہوئے ہیں وہ اسلام کے ابدی قوانین کی صداقت ہی کا ثبوت تھا۔ اگر تم اس نگاہ سے دیکھو سلیم تو یہ حقیقت واضح طور پر تمہارے سامنے آ جائے گی کہ دنیا کی تاریخ اور انسان کی تلاش پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا زنور مصطفیٰ او را بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ تاریخ انسانیت کا اس انداز سے مطالعہ کرنے سے علا وجہ بصیرت دیکھ لو گے کہ نہ صرف یہ کہ اسلام کسی مقام پر رک نہیں گیا بلکہ یہ بھی کہ اسلام کے سوا کوئی نظام زندگی ایسا نہیں جو کسی نہ کسی مقام پر جا کر ناکام نہ ثابت ہو گیا ہو اور اس کی جگہ اسلام کے اصول نے نہ لے لی ہو۔ قرآن کریم نے جب اسلام کے متعلق کہا تھا کہ لے یظہرہ علی الدین کلہ، 48/28، یہ نظام خداوندی تمام انسانی نظام زندگی پر غالب آئے گا، تو یہ ایک حقیقت کا بیان تھا۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کا مستقبل روشن ہے۔ جب تخلیق آدم کے سلسلہ میں ملائکہ نے خدا سے کہا کہ آتجعل فیہا من یفسد فیہا و یسفک الدماء، 2/30، یہ دنیا میں فساد انگیزیاں خون ریزیاں کرے گا، تو اس کے جواب میں خدا نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی آخری منزل جس میں یہ صحیح مقام آدمیت پر پہنچے گا وہ ہوگی جس میں فساد انگیزیوں اور خون ریزیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، 2/38 کا دورہ ہوگا۔ انسان کو اس منزل کی طرف اسلام لیے جا رہا ہے اور یہ اسے وہاں تک پہنچا کر رہے گا، اس لیے کہ یہ خدائے رب العالمین کا تجویز کردہ نظام ہے، اور رب کہتے ہی اسے ہیں جو کسی شے کو اس کے نقطہ آغاز سے بتدریج نقطہ تکمیل تک پہنچا دے۔
اگر خدا کا تجویز کردہ نظام آخری منزل تک نہ پہنچے اور راستے ہی میں رک جائے تو وہ خدا رب العالمین نہیں ہو سکتا۔ دنیا اس پروگرام کے مختلف اجزاء کو ایک ایک کر کے اپنا رہی ہے، لیکن ان الگ الگ اجزاء سے قرآنی نظام کے نتائج کلی مرتب نہیں ہو سکتے۔ نظام ایک غیر منقسم وحدت ہوتا ہے جو اسی صورت میں اپنے نتائج مرتب کرتا ہے جب اسے بالکلیہ ایز اول اختیار کیا جائے۔ جس طرح دوا کا نسخہ اسی صورت میں صحیح نتائج پیدا کر سکتا ہے جب اسے اس کے تمام اجزاء صحیح اوزان کے ساتھ جمع کر کے دوائی بنائی جائے۔ جو قوم اس نظام کو بالکلیہ اختیار کر لے اسے جماعت مومنین کہا جاتا ہے، اور یہی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی مصداق قرار پا سکتی ہے۔ انسان نے آخر الامر اس مقام تک پہنچنا ہے، خواہ یہ اپنے تجرباتی طریق سے پہنچے یا ایمان کی روح سے۔ ایمان کی روح سے یہ صدیوں کی مسافت لمحوں میں طے کر لے گا اور ان تمام نقصانات سے بچ جائے گا جو تجرباتی طریق کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس مقام پر یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کی باقی قومیں اس قدر آگے بڑھ رہی ہیں اور مسلمان ان سب سے پیچھے ہیں؟ اس کی تفصیلی وجوہات تو تمہیں اسباب زوال امت میں ملیں گی۔ اس وقت صرف اتنا سمجھ لو کہ دنیا کے دیگر اقوام انفس و آفاق کی نشانیوں پر غور و فکر کے بعد قرآنی حقائق کو اپنائے جا رہی ہیں، اور مسلمان اس عجمی اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں جس کی روح سے سوچنا اور سمجھنا حرام ہے۔ لہٰذا یہ اقوام عالم میں سب سے پیچھے ہیں۔ جس دن انہوں نے پھر سے یتلو علیہم آیات ہی کا پروگرام اپنے سامنے رکھ لیا، یعنی خالص قرآن کریم کو اپنا نصب العین بنا لیا، اقوام عالم کی امامت ان کے حصے میں آ جائے گی۔ کہو سلیم، اب بھی تمہارا یہی خیال ہے کہ اسلام آگے نہیں چلا؟ اسے پھر سمجھ لو کہ گوئٹے کی تشبیہ کے مطابق اسلام ایک صاف اور شفاف ندی ہے جو رواں دواں اپنی منزل کی طرف بہے جا رہی ہے۔ جو قوم اس ندی کے پانی سے اپنی زمین سیراب کرے گی اس کی کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی۔ تاریخ کے ایک دور میں عرب کی قوم نے ایسا ہی کیا تو اسے ایک دانے کے عوض 700 دانے ملے، 2/261۔ جب اس نے اس ندی سے پانی لینا بند کر دیا تو اس کی کھیتیاں سوکھ گئیں۔ سطحی نگاہوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ وہ ندی ہی سوکھ گئی۔ یہ غلط ہے۔ وہ ندی بدستور بہے جا رہی ہے، جس کا جی چاہے اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرے۔ کلن نمدو ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطائے ربکا وما کانا عطاء ربکا محظورا، 17/20۔ تیرے نشو و نما دینے والے کا ابر کرم ہر ایک کو اس کی صحیح و عمل کے مطابق سیرابی عطا کیے جا رہا ہے۔ اس کی یہ بخشش کبھی نہیں رکتی بلکہ جوئے رواں کی طرح جاری و ساری رہتی ہے۔ ہستی میکدہ و دعوت عام ہستیں جا، قسمت بادہ باندازہ جامست این جا۔ مسلمانوں کی کھیتیاں اس لیے سوکھ گئیں کہ انہوں نے اس آسمانی ندی سے آبیاری چھوڑ دی۔ ندی بدستور بہے جا رہی ہے۔ اگر سلیم تمہارے ریڈیو سے نغمہ نوبہار کی حیات بخش آواز آنی بند ہو گئی ہے تو تمہارے ریڈیو سیٹ میں نقص پیدا ہو گیا ہے۔ خدائی ریڈیو اسٹیشن سے بدستور پروگرام نشر ہو رہا ہے اور نشر ہوتا رہے گا۔ یا حتی مطلع الفجر، 97/5۔ قرآن کریم نے اسلامی نظام کی اس خصوصیت کبریٰ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا تو نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے خوشگوار نظریہ حیات کو کس طرح مثال دے کر سمجھایا ہے؟ اس کی مثال ایک ایسے بہارآور درخت کی سی ہے جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخیں بلند فضا میں پھیلی ہوئی ہوں۔ یعنی اس نظام زندگی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جڑیں پاتال تک پہنچی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حوادث زمانہ کی آندیاں اور جھکڑ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اپنی جگہ مضبوط اور محکم کھڑا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کی شاخیں فضا کی بلندیوں میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔
کسی ایک ملک تک محدود نہیں۔ دوسرے مقام پر اس کے متعلق کہا ہے کہ لا شرقیت و لا غربیت، 24/35، یہ مشرق و مغرب کی نسبتوں سے بلند ہے۔ اس کے بعد ہے تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ 14/25، قرآنی نظام کا یہ شجر طیب اپنے نشو و نما دینے والے کے مقرر کردہ قانون کے مطابق اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی خاص موسم، خاص زمانہ میں اس نے پھل دیا اور اس کے بعد خشک ہو گیا۔ یہ ہمیشہ پھل دیتا ہے، یعنی یہ نظام جہاں مکان سپیس کی حدود سے ماورا ہے، وہاں زمان ٹائم کی حدود سے بھی ناآشنا ہے۔ اس حقیقت کو سورہ رعد میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتہا الانہار، جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے اس کی مثال اس باغ کی سی ہے جس میں ہمیشہ پانی کی ندیاں رواں ہوں اور اس کی وجہ سے اس کے درخت ہر وقت سرسبز و شاداب رہیں۔ اوکولو ہا دائمن و ذلوہا، 13/35، اس باغ کے پھل بھی ہمیشہ رہیں گے اور اس کا سایہ بھی۔ اب ظاہر ہے جس شجر طیب کے متعلق خدا یہ کہتا ہو کہ وہ ہمیشہ پھل دیتا رہے گا، اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے ایک زمانہ میں تو پھل دیا اور پھر خشک ہو گیا، حقیقت کو جھٹلانا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں، جس زمانہ کے متعلق سطح بین نگاہیں یہ کہتی ہیں کہ صرف اس میں شجر اسلام نے اپنا پھل دیا تھا، اس میں ہوا یہ تھا کہ مومنین کی جماعت نے اپنے حسن عمل کی آبیاری سے اس کی ثمربراری کی رفتار کو تیز کر دیا تھا۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ، 48/29 کی اس سیو کاوش کے نتیجہ کو بھی قرآن کریم نے کھیتی کی مثال سے سمجھایا ہے۔ قذر ان اخرج شطأہ، اس کھیتی کی طرح جو پہلے اپنی ننھی سی سوئی نکالتی ہے، فآزرہ، پھر وہ اسے مضبوط کرتی ہے، فاستغلظ، سو وہ موٹی ہو جاتی ہے، فاستوی علی سوقہ، پھر وہ اپنی نالوں پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ 48/29، اس طرح آور ہو کر کسان کے دل کو خوش کرتی ہے اور ان لوگوں کو غصہ دلاتی ہے جو اس نظام کی صداقت کا انکار کرتے ہیں۔
یعنی جس شجر طیب نے اپنی افاقی رفتار سے دیر میں جا کر ثمر بار ہونا تھا، اس جماعت کے صحیح و عمل سے وہ دیکھتے ہی دیکھتے بارآور ہو گیا۔ جب انسانی دست و بازو کی یہ رفاقت ساتھ نہ رہی تو وہ درخت پھر اپنی معمولی رفتار سے بڑھنے پھلنے اور پھلنے لگا۔ باقی رہی وہ جماعت جس نے اس زمانے میں اس شجر طیب کے ثمر شیریں سے اس طرح جھولیاں بھر لی تھیں، تو اس کی یہ خوشحالی اس نظام سے پیوستگی کا نتیجہ تھی۔ جب اس نے اس نظام کو چھوڑ دیا تو اس نظام کے ثمرات سے بھی محروم ہو گئی۔ اس کے متعلق سورہ ابراہیم کی اس آیت کے تسلسل میں، جسے اوپر درج کیا گیا ہے، قرآن مجید نے کہا ہے، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ 14/27 اللہ جماعت مومنین کی دنیا اور آخرت میں جو جڑیں مضبوط کرتا ہے، تو اس نظریہ زندگی کی روح سے ایسا کرتا ہے جو خود محکم اور مضبوط ہے، جب تک وہ اس کے ساتھ پیوست رہتی ہے، ثابت اور مستحکم رہتی ہے۔ جب اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ نہ کسی کو یوں ہی ثبات و قرار عطا کرتا ہے، نہ بلا سبب کسی کی جڑیں اکھیڑتا ہے۔ جس قسم کا نظام کوئی قوم اختیار کر لیتی ہے، اس قسم کا اس کا انجام ہوتا ہے۔ اسلام نہ کبھی ناکام ثابت ہوا ہے، نہ ناکام ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر نظام آخر الامر ناکام رہے گا۔ والعصر، زمانہ کی تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان اپنے خود ساختہ نظام ہائے حیات پر چلنے سے ہمیشہ نقصان میں رہے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ جماعت رہے گی جو نظام خداوندی کی صداقت پر یقین رکھے اور اپنے اعمال صالحہ سے اس کی ثمرباری کی رفتار کو تیز کر دے۔ لیکن یہ ہنگامی پروگرام نہیں کہ کسی ایک زمانے میں اس پر عمل پیرا ہو کر وہ قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامران رہے، خواہ بعد میں اس نظام کو چھوڑ ہی کیوں نہ دے۔ بالکل نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 103/1-3۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس جماعت کے افراد ایک دوسرے کو اس نظام حق و صداقت کی تلقین کرتے رہیں اور اس پر ثابت قدمی سے قائم رہنے کی تاکید کریں۔ جب تک مسلمان اس پروگرام پر عمل پیرا رہے، قوانین خداوندی کے نتائج حسنہ نے ان کی جھولیاں بھر دیں۔ جب انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان کے ثمرات سے محروم ہو گئے، اور اس کے بعد وہ قوانین اپنی سابقہ رفتار سے آگے چلتے گئے اور چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سلیم مختصر الفاظ میں اس سوال کا جواب کہ اسلام آگے چلا ہے یا نہیں۔ کہو تمہارا کیا خیال ہے، اسلام آگے چلا ہے یا نہیں؟ والسلام، پرویز، جنوری 1960۔